السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے انشاءاللہ وہ ہے کنسنٹ. اور ہم نے جیسے ڈیسائیڈ کیا تھا، ویسے تو یہ عام طور پہ ٹاپک جو ہے وہ ویسٹرن پیراڈائم کے اندر ڈسکشن ہوتی ہے اس کی، اور سیکس ایتھکس کے اندر اس پرابلم کو یا اس پوائنٹ کو خاص طور پہ کنسنٹ کے پوائنٹ کو لے کے آیا جاتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی کافی کچھ عرصے سے پاکستان میں بھی، سب کانٹیننٹ میں بھی یہ ٹرم بہت زیادہ استعمال ہونا شروع ہو گئی ہے. خاص طور پہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ہم عورت مارچ میں ایک دفعہ گئے تھے تو وہاں پہ بہت سے لوگوں نے یہ سلوگنز اٹھائے ہوئے تھے اور کنسنٹ کے حوالے سے، اینڈ دے ور ایکسپریسنگ اٹ ان ڈفرنٹ ویز. اور جیسے کہ کچھ لوگوں سے ڈسکشن کرنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ دے ور ناٹ مچ کلیئر اباؤٹ اٹ، دے ور جسٹ فالوئنگ اٹ. آئی مین دے جسٹ یوز دا ورڈ اینڈ اٹ اپیئر ٹو بی ویری کول اینڈ اٹ اپیئر ٹو بی ویری ریزنیبل. تو میں چاہ رہا ہوں کہ لیکن بٹ دے ڈڈ ناٹ انڈرسٹینڈ کہ اس کے پیچھے پرابلم کیا ہے، اینڈ وین وی میک اٹ اے مورل پرنسپل تو اس میں کیا کیا ایشوز آتے ہیں. تو آج میں چاہتا ہوں کہ میں اور آپ انشاءاللہ اس پہ ڈسکشن کریں فرام این اسلامک پرسپیکٹیو اینڈ دا سوشل پرسپیکٹیو، اور اس کے کیا کیا ہارمز ہیں جب ہم اس کو مورل پرنسپل کے طور پہ لے کے آتے ہیں. بٹ بیفور دیٹ آئی ووڈ ریکویسٹ یو ٹو ایکچولی پریزنٹ دا پرابلم اسٹیٹمنٹ تاکہ ہم اس کو پھر آگے اس پہ فردر ڈسکشن کر سکیں. جزاک اللہ خیر. ایگزیکٹلی مغیرہ بھائی، آپ کی بات صحیح ہے. اس کی اسٹوری وہیں سے ہی ایک قسم کی شروع ہوتی ہے ہمارے لیے ایٹ لیسٹ، کہ ایسے اس سے پہلے ہی ہم نے یہ چیز ڈسکس کر لی ہوئی تھی کہ یہ ٹاپک جو ہے نا یہ ورتھی آف کنسرن ہے، کیونکہ آبویسلی اس آئیڈیا نے امپورٹ ہونا ہے یہاں پر، کیونکہ a lot of our liberals they don't really think about what the slogans they're promoting and what not، اور وہ پھر اس کو کیا کہتے ہیں ایز سچ لے آتے ہیں، اور پھر جب ان کو ہم پوڈیم میں رکھتے ہیں، جیسے کہ ان دو بندوں کو، دو بھائی تھے جہاں کھڑے تھے اور انہوں نے سلوگن پکڑا ہوا تھا عورت مارچ میں کنسنٹ از سیکسی، ٹھیک ہے نا. میں نے پوچھا اچھا میں بتائیں یہ ہے کیا، اور مطلب دے کوڈنٹ ریلی ویل ڈیفائن اٹ ویری ویل، اور جب ان کو ہم نے کارنر کیا اس کی امپلیکیشنس پہ دے کوڈنٹ ڈیفینڈ اٹ ایز ویل. دراصل معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہی ہے کہ ویسٹ نے اور باقی چیزوں نے نا اس ٹرم کو ایک ہائی اینڈ نوٹ بنایا ہوا ہے اپنے مورل ایتھکس کا. یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہماری مورالٹی جو ہے نا کسی بھی ٹرمس میں، صرف سیکشول ایتھکس کے اوپر نہیں، ہر معاملات کے اندر جو ہے نا جو کنسنٹ ہے اس کی بہت پرائم امپورٹنس ہے. یہ لبرٹیرینزم، لبرلزم، ان ساری آئیڈیالوجیز کے اندر نا کنسنٹ، اجازت جو ہے نا اس کو ایک بہت بڑا پرائم پیرامیٹر دیا. ایز سچ کنسنٹ میں کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ اسی لیے ہم نے اس کو بھی رکھا تھا کہ دس از دا پرابلم ود کنسنٹ، ناٹ دا مطلب یعنی پرابلم آف کنسنٹ. پرابلم آف کنسنٹ نہیں ہے، یہ پرابلم ود کنسنٹ ہے، کہ اس کنسنٹ میں ایسا ایشو نہیں ہے. اٹس اے گڈ تھنگ بائی دا وے، کہ مطلب یعنی کسی کی اجازت لینا، فار ایگزامپل کسی کانٹریکٹس میں، کسی معاملات میں. لیکن جب آپ اس کو اپنا مورالٹی کا پرائمری کور پرنسپل بنا دیتے ہیں کہ مطلب یعنی ہر چیز جو ہے جب تک وہ کنسنٹ بیسڈ ہوگی تب اس میں جو ہے نا وہ اس کی اچھائی اور برائی کا ڈیوائڈر یہ ہے. تو دراصل مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ایکچوئل یہ ہمیں ایتھیکلی تو اچھا لگتا ہے، ہو اجازت لینا ہے، دس از گڈ تھنگ رائٹ. لیکن جب آپ اس کو لیگیلٹی میں لے کے آتے ہیں نا تو اس کے کچھ پرابلمس کھلتے ہیں، ان کی ناٹس کھلتی ہیں کہ دس از ناٹ اے پرائمری مورل ویلیو. یہ ایٹ لیسٹ مورل ویلیو نہیں ہے، اس کی لیگل ویلیو ہے، اس کی لیگل ویلیو ہے، لیکن یہ مورل ویلیو نہیں ہے ان آف اٹ سیلف. ٹھیک ہے، تو یہ والا جو معاملہ ہے دس از دا مین پرابلم ود کنسنٹ. ہم یہ ڈسکس کریں گے کس طرح یہ مورل ویلیو تو ہے، اور جب لیگیلٹی میں بھی ٹرانسلیٹ ہوتی ہے تو اتنی پورلی ٹرانسلیٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ٹو نو ہمارے پاس ایک آبجیکٹیو پیرامیٹرز ہونے چاہیے یہ جاننے کے لیے کہ کہاں پر کنسنٹ جو ہے ایک مورل پیرامیٹر ہے اور کہاں پر کنسنٹ ایک جو ہے وہ لیگل پیرامیٹر. تو یہ ہماری مین آپ کے لیے پرابلم اسٹیٹمنٹ. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے بالکل صحیح بات کی، کیونکہ اگر ہم دین کی بات کریں، اسلام کی بات کریں، تو وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ باقاعدہ فقہاء نے اور جورسٹ جو ہیں انہوں نے مختلف ابواب بھی قائم کیے ہیں، چیپٹرز ہیں. جیسے استئذان کا ٹاپک ہے، استئذان کا مطلب ہے اجازت طلب کرنا. اور ظاہر ہے اگر آپ کلاسیکلی دیکھیں تو یہ جو اجازت طلب کرنا پرائمرلی مختلف چیزوں میں آپ کو نظر آتا ہے. ایک فار ایگزامپل کہ آپ نے کسی کے گھر میں داخل ہونا ہے تو آبویسلی وہاں پہ باقاعدہ قرآن مجید میں اس کے احکامات ہیں اور اس کے بارے میں تفصیلات بھی فقہ میں موجود ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں کہ اجازت کی بات کریں تو شادی کے معاملات میں جب آپ کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ بھی اس کی پریکٹس آپ کو نظر آتی ہے کہ آپ نے اس کی یعنی عورت کی اجازت کے بغیر جو ہے ولی اس کا نکاح نہیں کروا سکتا. تو یہ چیزیں ہمیں وہاں پہ اس کی بھی ایک لیگل حیثیت ہمیں نظر آتی ہے، ڈیفینیٹلی نظر آتی ہے. لیکن جیسے آپ نے بات کی کہ کسی جگہ بھی شریعت میں ہمیں اسے ایز اے کور پرنسپل، مورل پرنسپل کے طور پر نہیں یوز کیا. ہمارے ہاں دین کے اندر
جو اصل مورالٹی جو ہے وہ ڈرائیو ہوتی ہے اللہ کے احکامات سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس بات کا حکم دے دیا تو یہی مورل ہے اور یہی صحیح ہے اور لیگل بھی ہے. بائی دا وے ہمارے ہاں مورالٹی اور لیگالٹی میں ایسا کوئی ڈفرینس نہیں ہے. ہمارے دین کے اعتبار سے, دینی اعتبار سے دونوں چیزیں ایک ہی ہیں. دراصل یہاں پر لیگیلٹی جو جب میں ویسٹرن پرسپیکٹو میں بات کرتا ہوں اس میں کہ کس طرح جب یہ مورل پرنسپل آپ کے لاز کے اندر جب امپلیمنٹ ہوتا ہے, پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہوتا ہے, تب یہ کس طرح ٹرانسلیٹ ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو ایٹ لیسٹ ویسٹ کے اندر نا اٹ از اے پورلی ٹرانسلیٹڈ ایلیمنٹ, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ہم ایٹ لیسٹ ان کے پرسپیکٹیو سے, اگر میں ایٹ لیسٹ ان کے پرسپیکٹیو سے بات کروں گا تو وہاں پر کہ فار ایگزامپل کنسینٹ کو کس طرح یہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہوتا ہے, تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ ہم اوپن اپ کریں گے کہ اس میں کیا کیا مسائل آ سکتے ہیں. اچھا, میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو اوپن اپ کرنے سے پہلے تھوڑی سی کچھ اس کو ڈیفائن کر لیں اور ڈیفائن کریں اور اس کی کچھ ٹائپس جو ہیں خاص طور پہ ان کو تھوڑا سا لسٹ آؤٹ, یعنی اس کو ذرا سمجھ لیں. تو میں چاہتا ہوں کائنڈلی آپ ذرا اس کی ڈیفینیشن اس کی بتا دیں اور اس کے ساتھ اس کی ٹائپس کے تھوڑی سی روشنی ڈالیں. دیکھیں را فارم میں نا جنرلی اس کو یعنی جنرل طریقے سے بالکل ایبسولوٹلی اس کو بس کیا, اس کو اس طرح مریم ویبسٹر ڈکشنری بھی ہے وہ اس کو اس طرح ڈیفائن کرتی ہے, ٹو گیو اپروول اور ٹو گیو کنسینٹ ان اے وے, ٹھیک ہے. ٹو گیو اسینٹ, اسینٹ مطلب اجازت دینا یا پھر کسی چیز کا اپروول ہونا یا ہونا, یعنی کسی دو پارٹیز ہیں, دو یا زیادہ پارٹیز ہیں تو ان کے ہاں ایک چیز کی ایگریمنٹ ہونا کہ یہ چیز کوئی ایکٹ ہونے لگا کہ نہیں ہونا. فردر اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سوشل ایکٹ آف کنسینٹ کنسسٹ آف کمیونیکیشن ود این ادر پرسن بائی مینس آف وربل نان وربل بیہیویئر اور پرمیشن ٹو پرفارم ون اور مور ایکٹس with that person, ٹھیک ہے نا, which would otherwise have a legal or non-legal obligation to perform, ٹھیک ہے. یعنی دیکھیں یا تو اس کا کوئی لیگل یا انلیگل ریمیفیکیشنز ہوں گی. تو یہ سوشل ایکٹ جو ہے نا یہ ایک جنرل بیسک ڈیفینیشن ہے اس کی کنسنٹ کی. اب اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں, اس میں آپ کے پاس امپلائڈ کنسنٹ ہے, انفارمڈ کنسنٹ ہے, سبسٹیٹیوٹیڈ ہے, یونینیمس ہے, نان وربل ہے اور افرمیٹیو کنسنٹ ہے. اب یہ اسی کی اوپر نیچے ٹائپس ہیں. اور مثلاً کیا ہے امپلائڈ کنسنٹ کسے کہیں گے؟ امپلائڈ کنسنٹ یہ کہیں گے کہ آپ جو ہے نا وہ وربل کیوز نہیں دے رہے. فار ایگزامپل آپ نے کوئی ایک اسٹریٹ فارورڈ ورڈ نہیں بولا, لیکن آپ کے ایکشنس سے نا وہ بات جو ہے وہ معنی لی جاتی ہے کہ آپ اس کا اپروو کر رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پر اٹ از امپلائڈ کہ اگر آپ نے نوڈ کیا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ لے لیتے ہیں آپ نے کیوز لیا, ہمارے نان وربل کیوز لیے ہیں, تو یہ اس کو بھی ایک قسم کا کنسنٹ میں شمار کر لیتے ہیں. آگے کیا ہے؟ اچھا اگلا ہے امپورٹنٹ, وہ ہے انفارمڈ کنسنٹ. انفارمڈ کنسنٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی بندے کو پہلے بتا دیا جائے پرائر نوٹس کہ یہ آپ کی ریمیفیکیشنس ہوں گی, ٹھیک ہے, کانسیکوینسز ہوں گے اگر آپ یہ اس کے ساتھ ایگری کریں گے, اگر آپ یس کریں گے تو اس کو انفارم کرنا. جیسے میڈیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں, میڈیکل اس کی ایک امپورٹنٹ مثال ہے. بعض اوقات جو ہے وہ جو ہے آپ کو جب آپریشن کرتے ہیں پہلے آپ سے ایک انفارمڈ کنسنٹ لیتے ہیں کہ جی یہ آپریشن کے اندر یہ رسکس انوالوڈ ہیں, جی تو آپ کیا اس کے لیے کنسنٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہاں جی بالکل. انفارمڈ کنسنٹ میڈیکل ایتھکس میں یوز ہوتا ہے, ریسرچ میں یوز ہوتا ہے. فار ایگزامپل کہ اگر آپ نے کنڈکٹ کروانی ہے ریسرچ, جو پارٹیسپینٹ ہے وہ ایگری کرتے ہیں کہ نہیں ایگری کرتے کہ میں نے ریسرچ میں پارٹ لینے کے لیے لینا, ان کے ایتھکس کے اندر یہ باقاعدہ ان کا ایک ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے اس پہ. آگے ہے سبسٹیٹیوٹڈ کنسنٹ. سبسٹیٹیوٹڈ کنسنٹ ہے کہ وہ بندہ جو ہے اس کی جگہ پر کوئی اس کی وکیل جو ہے ایک قسم کا وکیل کا کانسیپٹ کہ وہ وکالت کا کانسیپٹ اسلام میں ہے کہ اس کی جگہ وہ کنسنٹ کرتا ہے. تو سبسٹیٹیوٹڈ کنسنٹ یہ ہوگا کہ وہ بندہ یہاں پر اور معاملے میں بھی ہے کہ مثال کے طور پر ایک بندہ بیمار ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ اس کی جگہ کنسنٹ نہیں دے سکتا. فار ایگزامپل یا ایک بچہ ہے, ایک بچے کی پراپرٹی ہے, تو اسلامکلی اگر آپ دیکھیں تو ایک بچے کی پراپرٹی ہے ابھی اس کے پاس, چونکہ وہ ابھی اس کے اندر اہلیت ادا نہیں ہے. کیا مطلب ہے کہ وہ ابھی ہی از ناٹ کیپیبل انف ٹو ایکچولی کنسنٹ کوئی لیگل معاملات کے اندر, کوئی یا پھر کوئی فائنینشیل معاملات کے اندر. تو اس کا جو گارڈین ہوتا ہے وہ اس کی جگہ پہ کنسنٹ دیتا ہے کہ جی یہ ہے, تو وہ ایک سبسٹیٹیوٹڈ کنسنٹ. ویسٹ میں اس طرح ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنا لیگل ڈاکیومنٹ پہ لکھ دے کہ میرے بعد جو ہے یہ بندہ جو ہے اس کی میری جگہ جو ہے میرے یہ ڈیسیجن لے سکتا ہے یا سائن لے سکتا ہے, یا اس کی جگہ جو ہے آن بہاف آف سائن جو ہوتے ہیں عموماً ڈاکیومنٹس میں. آگے یونینیمس ہے, وین گروپ آف پیپل ایگری ٹو سم تھنگ, اور اس میں ضروری نہیں ہے. یونینیمس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ سم ٹائمس آپ انڈیویجولی انوالو نہیں ہیں, آپ کے ساتھ آپ نے کسی کو, یہ ویسے سبسٹیٹیوشن کے ساتھ آ جاتا ہے. نان وربل ہم نے ڈسکس کر لیا. اور افرمیٹیو اور انتھوزیاسٹک کنسنٹ, یہ ایک نئی ٹرم انہوں نے نکالی ہے. یہ نئی ٹرم اس وجہ سے نکالی ہے کیونکہ یہ وہی ہے, اٹ از اے کلیکشن آف پازیٹیو کیوز, ٹھیک ہے, کہ ایک بندہ اپنا انتھوزیازم شو کرتا ہے بائی سم تھنگ, بائی اسمال جیسچرس, ٹھیک ہے,
جیسا کہ وہ ہاتھ آگے بڑھاتا ہے ان ایکسپیکٹیشن کہ اگلا بھی ہاتھ بڑھائے گا، تو وہ ایک انتھوزیازم شو کرتا ہے کسی ایکٹ کے لیے، تو اگلا بندہ بھی اس کو پازیٹیو رسپانس دیتا ہے. اس کو افرمیٹیو اور انتھوزیاسٹک کہتے ہیں. اس کو انہوں نے اور فردر اس کو اس لیول تک لے کے کوشش کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کو ایک لیگل پرسپیکٹو میں بھی لے کے آ سکیں، لیکن اٹ از اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو ڈو. اچھا معذمی بات یہ ہے کہ یہ تو آپ نے جو باتیں بتائیں ڈیفینیٹلی میرا خیال ہے کہ اگر آپ اسلامک پرسپیکٹو سے بھی دیکھیں تو جہاں پہ کنسنٹ کی بات ہوتی ہے، جن معاملات میں آپ نے بات بتائی، فار ایگزامپل اگر آپ نے کوئی لیگل کانٹریکٹ کرنا ہے، کوئی فائنینشیل کانٹریکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر تو قرآن مجید نے پرنسپل واضح کر دیا کہ ان تراض منکم، باقاعدہ اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ اٹ شوڈ بی بیسڈ آن کنسنچول ہونا چاہیے، میوچل ایگریمنٹ ہونا چاہیے، کسی پر آپ جبر نہیں کر سکتے، مجبور نہیں کر سکتے. تو ڈیفینیٹلی اس میں وہ بھی ایک قسم کی انفارمڈ کنسنٹ ہوتی ہے، کیونکہ آبویسلی اس میں اندر آپ کانٹریکٹ کے اندر بتا رہے ہوتے ہیں کیا کیا اوبلیگیشنز آپ پر عائد ہوں گی، کیا کیا اوبلیگیشنز میرے اوپر عائد ہوں گی، اور کیا کیا رسپانسبلٹیز اور ہم نے ادا کرنی ہوں گی، وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، خبر ہوتی ہیں. میرے خیال اس پہ اتنی کوئی ڈسکشنز اور اس پہ اتنی بحث نہیں، اور عام طور پہ اگر ہم پرابلم کی بات کریں تو ان معاملات کے اوپر تو میرا خیال ہے کسی کو اختلاف نہیں ہوگا، الا یہ کہ اس میں کوئی تفصیلات ہوں، بہت ڈیٹیلز ہوں، تو وہاں پہ شاید کچھ نہ کچھ اختلافات ہو جائیں شرعی پرسپیکٹو سے یا اسلامک پرسپیکٹو سے ایز کمپیئر ٹو ادر. مثال کے طور پہ سود کے معاملات میں اختلاف ہو سکتا ہے، کیونکہ اسلامکلی کئی علماء جو ہیں خاص طور پہ، بلکہ کلاسیکل علماء کی اکثریت جو ہے وہ سود کے کانٹریکٹ کو کانٹریکٹ سمجھتی نہیں، وہ کہتے ہیں یہ انویلڈ اور وائڈ کانٹریکٹ ہے. تو وہاں پہ کنسنٹ آپ دیتے بھی رہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یور کنسنٹ ڈزنٹ میٹر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ آپ کو کر دیا. لیکن آبویسلی اگر آپ ویسٹرن پرسپیکٹو سے دیکھیں یا نان اسلامک پرسپیکٹو سے دیکھیں تو وہاں پہ تو کانٹریکٹ وہ ویلڈ کانٹریکٹ ہوگا. اگین کہنے کا مطلب ہے وہاں پہ کچھ چیزوں میں شاید بہت مائنیوٹ ڈیٹیلس میں جا کے کچھ نہ کچھ اختلافات ہو جائیں، لیکن جنرلی دے آل ایگری کہ مالی معاملات کے اندر کنسنٹ جو ہے وہ ویلڈ ایک ریزن اور پرنسپل ہے. اصل میں بات یہاں پہ آتی ہے خاص طور پہ جہاں پہ ڈسکشن ہوتی ہے وہ مورالٹی کے بیسس پہ، اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکس ایتھکس یا سیکشول ایتھکس انوالوڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ فار ایگزامپل ریپ کے معاملات کے اندر یہ اسی طریقے سے بات آتی ہے کسی کے ساتھ کوئی جنسی تعلقات قائم کرنے کے لیے، تو وہاں پہ یہ ڈسکشن جو ہے نا زیادہ پرابلمٹک ہے. اور میں نے دیکھا کہ عورت مارچ میں بھی جب اس طرح کی یعنی جب یہ سلوگنز اٹھائے جاتے ہیں تو بیسکلی کانٹیکس وہی ہوتا ہے، سیکس ہوتا ہے یا پھر جینڈر ہوتا ہے یا اس طرح کی چیزیں انوالوڈ ہوتی ہیں، مورالٹی انوالوڈ، مورل پرنسپلز انوالوڈ ہوتے ہیں ان ادر ورڈس. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ ذرا اس پہ ڈسکشن کریں کہ مورل ہارمز اس میں کیا ہیں یا مورل پرابلمس کیا ہے اس میں. ایگزیکٹلی. اس سے پہلے مطلب یعنی ہم ایتھک اس پہ جائیں، سیکشول ایتھکس پہ جائیں نا، میں انہی پرسپیکٹیو سے یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو ان کے اور بھی معاملات ہیں نا، مثال کے ایون کیونکہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ کنسنٹ کو پرائمری مورل پرنسپل لے لیتے ہو، ٹھیک ہے، تو اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اس کو جب آپ نے پرائمری مورل پرنسپل لے لیا، پھر ایون بیفور سیکشول ایتھکس جو دوسری معاملات بھی ہیں جس طرح کہ میڈیکل ہو گیا، ریسرچ ہو گیا، سوشل میڈیا ہو گیا، اس کے اندر بھی اس کے پرابلمز آ جاتے ہیں. یہ اٹ از اے پورلی ٹرانسلیٹڈ کانسیپٹ. مثال کے طور پر ابھی ہم بات کر رہے تھے انفارمڈ کنسنٹ کی، جس میں پیشنٹس اور یہ والا معاملہ. اب اس میں کیا مسئلہ آ سکتا ہے؟ اس میں مسئلہ آتا ہے کہ فار ایگزامپل اس میں ایک یہ ریسرچ بھی ہے ڈاکٹر ہارلن کی، ٹھیک ہے نا، ہی از اے پروفیسر آف کارڈیولوجی اینڈ ایپیڈیمیولوجی ایٹ ییل. تو انہوں نے کہا ہے کہ دراصل یہ اسٹینڈرڈ میڈیکل پروسیجر جو ہے نا، انہوں نے بس یہ رکھ لیا کہ ایٹ لیسٹ ہم نے بس انفارمڈ کنسنٹ دے دیا نا تو ہمارا کام ہو گیا بس، ٹھیک ہے. اب وہ کئی دفعہ پیشنٹ کی طرف سے وہ نہیں دیکھتے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر جب اس کی اس میں آتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے عموماً کنسنٹ کس موقع پہ لی جاتے ہیں، انہوں نے کہا آئدر منٹس اوے فرام دا پروسیجر اور ایون وین دے آر سیڈیٹڈ، ٹھیک ہے نا. اب وہ سیڈیشن میں ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں اس وقت انفارم کنسنٹ ہو گئی، ٹھیک ہے. لیک آف انفارمیشن، انڈرسٹینڈنگ آف ڈیپتھ آف دا رسک انوالوڈ، ٹھیک ہے نا. اب اگلا جو بندہ ہے اس کو پتہ ہی نہیں، آپ اس کو ایک کمپلیکیٹڈ فارم جو ہے اس پہ اس کو لکھوا رہے ہیں جس کی اس کو اس کے ٹرمنالوجیز کا بھی نہیں پتہ، نہ اساس بھی پتہ، لیکن انہوں نے کیا کہا، کیونکہ جیسے ہی لکھوا دیا اس کے اوپر انہوں نے اپنے نا ہاتھ اٹھا لیا، رسپانسبلٹی سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ لیگل معاملات میں یہاں پر ویسٹ میں کیا ہے، کنسنٹ پرائمری چیز ہے. یعنی یہ نہیں سوچ رہا کہ اچھا کوئی پیشنٹ کی کیئر ہے اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں، کیونکہ ایک ہوتی ہے رائٹس بیسڈ اپروچ. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یار ایک انسان ہے، انسان کے رائٹس ہیں، اس کی ہارم اور اس کا بینیفٹ اس کو میں پرائمری امپورٹنس دوں یا پھر میں کنسنٹ کو پرائمری، وہ کیا کرتے ہیں، وہ کنسنٹ کو پرائمری امپورٹنس دیتے ہیں. تو مثال کے طور پر آپ کا پیشنٹ اگر فار ایگزامپل وہ سیڈیٹڈ ہے یا اس کو اس کی انفارمیشن کی ڈیپتھ بھی نہیں سمجھ آتی. ایک اور ایلیمنٹ وہ یہ بتاتے ہیں اس میں کہ اگر فار ایگزامپل ایک پیشنٹ ہے اسے الزائمرز ہے، اسے چیزیں بھول جاتی ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر ایک پیشنٹ ہے جو کہ مینٹلی انسٹیبل ہے، ٹھیک ہے، مطلب یعنی اس کا معاملہ مطلب یعنی یہ چیزیں کیا ہو رہی ہیں. کنسنٹ انہوں نے کہا کہ کنسنٹ پرائمری ریلیونٹ ہے. اگر ہمارے پر کوئی بھی لیگل ریمیفیکیشن آئیں گی، ہم نے پیشنٹ سے کنسنٹ لے لی تھی، ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر یہی جو ریسرچ پبلش ہوئی ہے پیتھولوجی کے اندر، اور اس کے ریفرنسز بھی ڈسپلے ہو جائیں گے کہ نا
یہ کیا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ لیک آف انفارمیشن اور انڈرسٹینڈنگ، دوسرا یہ ہے کہ اسٹینڈرڈائز ڈاکیومنٹ آر ناٹ ایزیلی ڈیسائفریبل ایون بائی پروفیشنلز، ٹھیک ہے نا، لیٹ الون دا پیشنٹ، ٹھیک ہے، یعنی رسکس اینڈ رسپانسبلٹیز لائی ود دی پیشنٹ اونلی. بالکل بالکل، یعنی یہاں پہ میڈیکل جو اور دوسرا یہ کہ آپ ایک ہاسپٹل میں جائیں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس ہر بیک گراؤنڈ سے بندہ آئے گا، ٹھیک ہے، پور سے رچ سے یہ ہر کلاس سے آئے گا. ایون تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اس کو اس حد تک سمجھا دینا کہ اسے اچھی طرح سمجھ آ جائے کہ وہ کیا ہے، لیکن اٹ از ناٹ ایوری باڈی. سبجیکٹو میٹر اینڈ آف کورس بہت سی چیزیں جب آپ نے بتایا کہ کنسنٹ اکثر اوقات ایسے مومنٹس پہ دی جاتی ہیں جہاں پہ ٹائم کم ہوتا ہے، جہاں پہ بندے کی حالت اس طرح ہوتی ہے کہ یہ بہت سیریس معاملات ہوتے ہیں، یا تو بہت پہلے اس کو بتایا جائے، سمجھایا جائے، اس کے ساتھ سیشنز کیے جائیں، پھر آپ تھوڑا سا ایک ریزنیبلنس آپ یعنی ڈٹرمن کر سکتے ہو کہ ہم نے ریزنیبلی اس کو ایک نالج امپارٹ کر دی ہے. لیکن میجورٹی آف دا ٹائم اٹس ناٹ پاسبل. سچویشنز ہم یہ نہیں کہتے ہم ایکیوز کر رہے ہیں کہ وہ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں بعض اوقات پاسبل ہی نہیں ہوتا، پاسبل ہی نہیں ہوتا ڈاکٹرس کے لیے. ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ رائٹس بیس اپروچ کرتے ہیں، انسانی حقوق کے، ٹھیک ہے نا، حقوق العباد کو پرائمری رکھیں یہاں پر کہ اگر آپ کسی پیشنٹ کو ڈیل کر رہے ہیں تو پھر آپ اور زاویے سے، بالکل ڈفرینٹ زاویے سے اس چیز کو لیں گے، اور اس میں لیگل ریمیفیکیشن کیا ہوگی، ہاسپٹل لیگل ریمیفیکیشن لے سکے گا اس معاملے میں کہ اگر وہ کوئی ہارم سبسٹیٹیوٹ کرتا ہے، ایکٹیو ہارم، تو اس میں اس کی رسپانسبلٹی کچھ اس کی رسپانسبلٹی کچھ نہ کچھ ہو سکتی ہے. ایک اور چیز میں یہاں بڑی اچھی بات کروں، جیسے مثال کے طور پہ جانوروں کے اوپر آپ ٹیسٹ کرتے ہیں. یس یہی ہاں جی، نیکسٹ پوائنٹ یہی ہے کہ دیکھیں آپ نے اینیملس کے اوپر جو ٹیسٹ ہے، اب وہ کہتے ہیں اینیمل رائٹس ایکٹیویسٹ کہتے ہیں بھائی اینیمل تو کنسنٹ نہیں کرتا، بالکل صحیح، ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ نے کنسنٹ کو پرائمری مورل پرنسپل رکھا ہوا ہے نا، لیکن یہاں پر ایک بہت بڑی ڈبیٹ ہے، یہاں پر ان کا آپ کو ریسرچ بھی آ جائے گی کہ اس کے اندر انہوں نے یہی لکھا ہوا ہے کہ آن فرام اینیملس ٹو انفارمڈ کنسنٹ، ریسرچ کا بھی ہے، اور اس میں یہی کہا ہے کہ ڈبیٹ آن ویدر دا یوز آف اینیمل ان سائنٹیفک اسٹڈیز از ویلڈ ناٹ، سیورل اسٹیٹنگ اٹ از نیسسری، ٹھیک ہے نا. سارے کیا کہتے ہیں کہ یہ نیسسری ہے، کیونکہ انسانوں کے اوپر اگر فرض کرو آپ نے کوئی چیز لانچ کرنی ہے، ٹھیک ہے، کوئی ویکسین لانچ کرنی ہے، کوئی چیز کرنی ہے، اور بغیر اینیمل ٹیسٹنگ کے، بغیر ان چیزوں کے، یعنی اینیمل تو ہم کہتے ہیں وہ یہی ڈسکس کرتے ہیں بھائی اینیمل سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے انسان کا، لیکن بھائی کسی لیول پر تو مطلب یعنی اس پہ ہونی چاہیے کوئی ایکسپیریمنٹ کہ اس سے پہلے انسانی. ہاں، تو اب یہاں پر جو ہے ویسٹ کے پاس یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ فار ایگزامپل کہ ہاؤ ٹو، کس وجہ سے اینیمل. حالانکہ اگر آپ کنسنٹ کو مورل پرنسپل بنائیں تو پھر انسانوں کے اوپر زیادہ امپورٹنٹ، یعنی زیادہ لاجیکلی اینڈ مورل پرنسپل کے طور پہ کنسنٹ کے پرنسپل کے مطابق انسانوں پہ زیادہ یعنی کم ہارم ہے مورلی کرنا ایز کمپیئر ٹو اینیملس، کیونکہ انسان تو پھر کنسنٹ کر سکتے ہیں، وہ رسک اینڈ ریوارڈ سمجھ سکتے ہیں. اب وہ اگر کنسنٹ دیتے ہیں تو وہاں پہ پھر مورلی زیادہ ایتھیکل ہے، کم ہوتی ہے، مورلی بہت زیادہ ایتھیکل ہے ایز کمپیئر ٹو اینیملس. وہاں پہ تو بیچارے ان کو کچھ پتہ ہی بھی نہیں، نہ وہ آپ کی بات آپ جتنا سمجھا دیں، جتنے کانسیکوینسز تو دے کین ناٹ ہیو اینی آئیڈیا. بالکل. اب یہیں پر دیکھ سکتے ہیں کہ صرف ابھی ہم میڈیکل اور اس کو ریسرچ کو پک اپ کیا تو مورل کنسنٹ ایز اے مورل ایتھیکل پرنسپل یہیں پر ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب آگے ایک اور ہم دیکھ لیتے ہیں، سوشل میڈیا کا بہت معاملہ ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پورا جو ہے نا وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن وہ آتی ہیں آپ کے سامنے، آپ وہ اسکرول پاس کرتے ہیں اور ایکسیپٹ کرتے ہیں. یہاں پر تو ہم پہلے بلیم ٹھہرائیں گے اسی بندے کو، ٹھیک ہے نا، یعنی جو کہ سمپلی اسکرول کرتا ہے اور ایکسیپٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن کیا کہتے ہیں کہ یہاں پر وہ ڈبیٹ لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے اوپر ریسرچ بھی پبلش ہوئی، ایک بہت امپورٹنٹ کانفرنس پیپر تھا جس کا نام ہے ہیومن سینٹرک پرسپیکٹیو آن ڈیجیٹل کنسنٹنگ، دا کیس فار GAFAM، ٹھیک ہے نا. یہ ہیومن سینٹرڈ انٹیلیجنس سسٹم میں پبلش ہوئی تھی. تو ان کی ایک ریگولیشن اتھارٹی ہے، یورپین جنرل ڈیٹا پروٹیکشن ریگولیشن اتھارٹی، ٹھیک ہے. اب یہ کیا کرتے ہیں، یہ اینڈ یوزر لائسنس ایگریمنٹس ایشو کرتی ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ جو اگلا بندہ یوزر ہے نا، اگر اس نے پڑھ بھی لیا ہے نا سارا کچھ، پھر بھی وہ کیا ہے، وہ کنسنٹ انسینٹرک اپروچ ہوتی ہے. تو انہوں نے ڈیٹا اور رائٹنگس کو اس طرح منیور کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ آپ کا ڈیٹا تو کر لیتا ہے، پھر وہ اس کو اسی ورڈنگ میں منیور کر کے لوگوں کے لیے ڈیفیکلٹ بناتے ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا، کہ پھر وہ اپنی انفارمیشن کیا کرتا ہے، ایون دو وہ ولنگ نہیں ہوتا اس کے ساتھ ایکسیپٹ کرنے کے لیے، لیکن وہ ایکسیپٹ اگر کر بھی لے تو اپنی انفارمیشن دے دیتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کی انفارمیشن ایسے طریقے سے یوز ہو جاتی ہے جس کا اسے آئیڈیا بھی نہیں تھا. ان ادر ورڈس یعنی وہ لینگویج جو ہے، میں کہتا ہوں نہ بھی اس کو اپنی لینگویج کو ڈیفیکلٹ بنائیں. ایک لیگل لینگویج اور ایک نارمل لینگویج میں زمین آسمان کا فرق ہے. اب اگر کوئی بندہ ڈیجیٹل یعنی سوشل میڈیا کے اوپر ایک چیز کی جو ہے وہ یوزر اگریمنٹ کو وہ سائن کر رہا ہے فار ایگزامپل،
تو اٹ از ہائیلی ان لائکلی دیٹ ہی وڈ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دا لیگل لینگویج اور اس کے کیا کیا ریمیفیکیشنز. ایگزیکٹلی کیونکہ آپ کے یہاں 14 سال کے بچے بچیاں جو ہیں وہ انسٹاگرام اس کے بہت زیادہ یوزر ہیں. اسنیپ چیٹ کے یوزر کون ہیں؟ 13-14 سال کی بچیاں اور یہ بچے. اور ٹو بی ویری آنیسٹ وہ اتنا لمبا ہوتا ہے, ہاں ایکسٹینسو لمبا ہوتا ہے, جان بوجھ کے. میں نے ایک دفعہ پڑھنے کی کوشش کی, فار ایگزامپل I could not read it. I mean I spent like an hour, I couldn't finish it up, so I said just let's go and just do the agreement. مجھے یاد ہے مجھے لوگ ابھی بھی پاگل کہتے تھے اس معاملے میں کہ تو پورا پڑھتا ہے. میں نے کہا اب کئی دفعہ میں بھی یہی سوچتا ہوں کہ اس میں کیا کیا رانگ ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ. میں ورسٹ کیس سینیریو کو سوچ کر کے ایگریمنٹ کر دیتا ہوں کہ ورسٹ کیس یہ ہو سکتا ہے, چلو یار یہ میں بیئر کر سکتا ہوں. میں نے بڑا بلنگ لیا ہے کیونکہ میں پورے ڈاکیومنٹ پڑھتا رہا ہوں اس معاملے میں, لیکن نہیں پڑھنے چاہیے. وہ آگے بھائی آپ کی ساری پراپرٹی ہماری ہے, ٹھیک ہے, آئی ایکسیپٹ, ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر وہ ریسرچ کا جو میں پارٹ مینشن کرنا چاہ رہا تھا, تو اس جو ریسرچ کانفرنس پیپر میں پبلش ہے, انہوں نے کہا کہ ریسرچ ہیز انڈیکیٹڈ دیٹ دا میجورٹی آف اینڈ یوزرز ہیو ڈیفیکلٹی میکنگ سینس آف وٹ دے آر کنسینٹنگ ٹو ان اے ڈیجیٹل ورلڈ. ٹھیک ہے نا, ان کے پاس میجورٹی کے پاس ڈیفیکلٹی ہے. ریسرچ کا رزلٹ یہ مور اوور اٹ واز ڈیمونسٹریٹڈ دیٹ مارجنلائز پیپل آر کنفرنٹڈ ود ایون مور ڈیفیکلٹیز ڈیلنگ ود دیئر اون ڈیجیٹل پرائیویسی. ٹھیک ہے, اب ڈیجیٹل پرائیویسی جو کہ مارجنلائز گروپ نہیں ہے ان کا ایشو نہیں ہے, لیکن جو بھی دوسرے جن کو نہیں پتا کہ وہ کس ریمیفیکیشنس ہوں گے اس کے, تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس میں اور زیادہ پستے ہیں اس معاملے میں. ان کی پرائیویسی زیادہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ ایکسپلائٹ ہوتی ہے. ان ادر ورڈس انہوں نے یہاں پر جو آئیڈینٹیفائی کیا, انہوں نے کہا کہ کون سی کمپنیز بیچ میں آتی ہیں. انہوں نے کہا we present our qualitative evaluation of practical of gaining consent conducted by 5 big tech companies: Google, Amazon, Facebook, Apple and Microsoft. ٹھیک ہے نا. The evaluation shows that these companies are lacking in their efforts to empower end users by considering the human-centric aspect of the action of consenting. ٹھیک ہے, سبحان اللہ. اور یہ ساری کمپنیز جو ہیں پرائمرلی یہ ذمہ دار ہیں اس بات کی, and they are actually being responsible for actually taking the data of the users that they might not be able to that they might not consent if they actually understand what you are actually making them agreeing upon. Exactly. Because we use this approach to argue that the consenting gaining mechanism violate principle of fairness, accountability and transparency and suggest that our approach might even raise doubts. اچھا یہ میں مطلب سمجھ گیا کہ یعنی اصل میں یہ تو پرابلمس ہیں آبویسلی کہ اگر لیٹس اسیوم دیکھیں اگر ہم اس کو آئیڈیل سینیریو میں لے جاتے ہیں, اگین یہ تو چیزیں ہیں نا کہ جب ایک بندہ میل انٹینشنس کے ساتھ یا کسی اور ریزنس کی وجہ سے کیپٹلسٹک گینز کی وجہ سے وہ کچھ یہ چیزیں کرنا چاہ رہا ہے, وہ اس کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے اس پرنسپل کو. لیٹس اسیوم کہ اگر ایک بندہ ایکسپلائٹ نہیں کرتا اور وہ اس کو اچھے انداز سے احسن انداز سے باقاعدہ ڈلیور بھی کرتا ہے, اور جو پوٹینشیل ہارمس ہو سکتے ہیں, ریمیفیکیشنز ہو سکتی ہیں, اس کا انفارم کرتا ہے پراپرلی. سوال یہ بات ہوتا ہے بعد میں کیا پرابلم ہے, اب کیا کنسنٹ کا پرابلم ہے. دیکھیں نا, ہاں اب یہی دیکھیں سوشل میڈیا میں کس طرح یہ مورل پرنسپل پہ پرابلم ہے. وہ یہ سیم جو پالیسی جو کہ میڈیکل ایتھکس میں یوز ہو رہی ہے کہ جس کے اندر آپ کو وہ مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے, جس میں کنسنٹ بیس اپروچ ہے. تو یہاں پر ایک اور میں اس کی مثال دیتا ہوں. یہ ہیں راہل متھن, از اے لائر, ٹھیک ہے نا, اور یہ ٹیکنالوجی اینڈ پالیسی ریسرچ پروگرام کے ممبرز بھی ہیں. انہوں نے اپنے بلاگ میں یہ بات مینشن کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ کنسنٹ کی ناٹ بی پرائمری سیف گارڈ دیٹ پروٹیکٹس آور پرسنل پرائیویسی. وین اٹ از میڈ اویلیبل ٹو دیم, سروس پرووائڈرز ول ہائڈ بیہائنڈ اٹ یوزنگ ایکسیپٹنس آف دیئر ٹرمز ایز ایبسولوشن آف دیئر رسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ اس فرام ہارمس وی مائٹ سفر ایز اے کانسیکوینس آف یوزنگ دیئر سروس. ٹھیک ہے نا. تو یعنی یہ بات یہ ہے کہ یہ ایسی یہ کنسنٹ اٹ سیلف جو ہے نا کہ بس کسی نہ کسی طرح ہم ایگریمنٹ لے لیں, رادر دین یہ نہیں کہ فار ایگزامپل یار کس طرح اس بندے کا ہیومن سینٹرک ایلیمنٹ لے, یار اس کے رائٹس کس طرح پروٹیکٹڈ رہیں گے, یہ اس کی پرائیویسی کس طرح پروٹیکٹڈ رہے گی. یعنی کمپنی اس چیز کا بارے میں فور فرنٹ ہو کہ وہ بجائے اپنی رسپانسبلٹی اتارنے کے اور اپنا فائدہ دیکھنے کے وہ انسان کا بینیفٹ دیکھے, جو یوزر ہے اس کے بینیفٹ کو دیکھے کہ یار کیا چیز اس کے حق میں بہتر ہے, ایون دو ہو سکتا ہے وہ اس چیز کی کنسنٹ کر بھی رہا ہو. ان ادر ورڈس ہمیں یہ سب پتہ چلا کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کئی ایسی چیزوں کے بارے میں کنسنٹ کر رہا ہوتا ہے جو حقیقت میں جو ہے نا اس کے وہ چاہے یعنی حقیقت میں شاید وہ اس کو پسند نہ کرے, اس کو اس کے کانسیکوینس نہیں پتا. ایک بہت بڑی چیز جو ہے وہ پورنوگرافی انڈسٹری ہے مثال کے طور پر. اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ پورے ینگ لڑکیاں 18 سال 19 سال مطلب یعنی یہ 19 ایئرز 18 ایئرز یہ جو ہیں یہ پورے ان کے لیگل فارمز پہ سائن کرتی ہیں. ٹھیک ہے, وداؤٹ ریڈنگ اور وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ ایکچوئل ریمیفیکیشنز. بات یہ نہیں ہے وہ تو شور کرتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے,
ٹھیک ہے, اور وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. ایک بہت امپورٹنٹ مطلب یعنی ایکس پورنوگرافک آرٹسٹ ہے جس نے باقاعدہ یہ مینشن کیا کہ میں آئی ڈڈ ناٹ انڈرسٹینڈ دا ریمیفیکیشن. میری ایج وہ تھی, اس کے اندر میں تو بس یہ دیکھا, پیسہ دیکھا, یہ تھا. حالانکہ لوگ تھے سارے میرے ساتھ, ایون فیمیل کولیگس تھیں, ٹھیک ہے نا, جن کے سامنے میں نے یہ ڈاکیومنٹس کو سائن کیے, ٹھیک ہے, انہوں نے مجھے سارا کچھ سمجھایا بھی, لیکن میں خود مطلب یعنی میری اپنی انفینسی اور یہ وہ چیزیں تھیں. اینڈ ناؤ شی کی ناٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. کہتے گا میں فار ایور جو ہے نا میرا امپرنٹ انٹرنیٹ پر موجود ہے اور ریگریٹ ہے اس کا, ٹھیک ہے نا. اب اوکے, اور میں کوئی بھی لیگل ایکشن نہیں لے سکتی, ٹھیک ہے نا. اٹ واز این انفارمڈ کنسنٹ, مطلب بیسک ان کے سامنے کنسنٹ تھا, ٹھیک ہے نا, ریٹن فارم میں. صحیح کہ آپ یہ ایگریمنٹ ہے, اتنے پیسے انوالو ہیں, یہ ہے, سارا کچھ ہے, یہ اس کے آؤٹ کمز ہوں گے, اور یہ چیزیں آپ کو کسی نے اب بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ کا مورل اسٹرکچر کا بھی ایشو ہے نا, کیونکہ آپ نے مورالٹی آپ کو آلریڈی شروع سے اس طرح کے کیوز دیے ہوئے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس میں یہ ہے وہ ہے, آ جا کے پھر بات. اب یہاں پر ہیومن سینٹرک اپروچ نہیں ہے, یہاں پر اگین کیا ہے, کنسنٹ کو اپنا مورل پرنسپل بنایا ہوا ہے. اسی وجہ سے اس کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے, چاہے پورنوگرافی ہو چاہے کوئی بھی دوسری چیز. اچھا, اس میں ایک اور چیز جیسے آپ نے بتائی نا, ایک اور امپورٹنٹ چیز جو خاص طور پہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے, وہ یہ ہے کہ کنسنٹ کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ مورل پرنسپل, ابھی تک تو ہم یہ بھی صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ کنسنٹ کو ایز اے مورل پرنسپل بنانے میں کیا کیا ہارمز ہیں. تو اس میں ایک چیز جو مجھے بہت جو ریلائز, اس کو لیگل پرنسپل بنانے میں بھی مسئلے مزے کی, چلیں وہ پہلے بات کر لیں. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں, اگلی مثال آتی ہے اسپورٹس میں, ٹھیک ہے. اسپورٹس کی مثال یہ ہے کہ اسپورٹس کے اندر کیا ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں کچھ ایک اسپیشل ٹائپ آف اسپورٹ ہوتی ہیں جن کو کہتے ہیں کانٹیکٹ اسپورٹ, جس کے اندر کیا ہوگا, جس کے اندر اگلا جو باکسنگ ہو گئی, یو ایف سی ہو گئی, اپنا رگبی ہو گئی, ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا ہے, اب اس کے اندر نا فار ایگزامپل آپ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یو ول یو نو اس کو, اس میں امپلائڈ کنسنٹ ہوتی ہے, اس میں آپ کہہ لیں امپلائڈ کنسنٹ پوری گیم میں. کسی نے کوئی کانٹریکٹ نہیں لکھا, کسی نے کوئی وہ نہیں لکھا, لیکن وہ کانٹیکٹ اسپورٹ ہے, اس کے اندر جو ہے پتہ ہے کہ اوبویسلی اگر کسی باکسر, آپ باکسنگ چیمپئن شپ پہ جا رہے ہیں اور آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ایک بندے نے آپ کے منہ پہ مکہ مارا ہے, تو آپ کہیں جی میں نے تو اس کی کنسنٹ دی نہیں تھی, اس لیے کیوں مارا, تو وہ امپلائڈ کنسنٹ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کنسنٹ کتنی دفعہ ہوگی, یہ بھی ہے ہر موقع پہ. نہیں, اب بات یہ کہ اس میں ہوا کیا, اس میں ہوا یہ کہ نا ایک بچے کو نا انہوں نے نا 3-4 دفعہ رگبی پلیئر والے بچے کو نا اس طرح آ کے نا پریشر سے آپ کہتے ہیں کہ اس کو کنکشن دیا, ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل رگبی پلیئرز اس میں بہت زیادہ یہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ 5-6 کنزیکٹیو اس کے کیا کہتے ہیں اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس کو مطلب یعنی 6 days تک 3 times مطلب یعنی اس کو کانسٹنٹلی اس کے ساتھ نا پریکٹس ٹول بنا کے نا اس کے ساتھ یہ کیا, بچہ مر گیا, ٹھیک ہے, کنکشن کی وجہ سے. تو انہوں نے نا رونز لا نکالا, ٹھیک ہے. رونز اس لڑکے کا نام ہے جو مرا تھا. تو اس نے کہا کہ رونز لا پاسڈ آفٹر ڈیتھ آف اے ینگ کینیڈین ایتھلیٹ, فیمیل ایتھلیٹ, اسٹرنگر ڈائڈ ان 2013 سیکنڈ امپیکٹ سنڈروم کی وجہ سے, ٹھیک ہے. اب اس لا کو انہوں نے کیا کیا, اس کو فارمولیٹ کرنے کی کوشش کی ہے, ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ اس کی کوئی بھی ان کو وہ نہیں سمجھ آ رہی کہ کس طرح کریں گے. آپ کانٹیکٹ اسپورٹ میں امپلائڈ ہے, کہاں پر آپ یہ ڈیفائن کریں گے, کس موقع پہ ڈیفائن کریں گے کہ یہ کنسنٹ وائلیٹ ہو رہی ہے, یا پھر اگلے بندے کی میل انٹینٹ اس کو مارنا ہے, سبحان اللہ, ٹھیک ہے. یو کی ناٹ ڈفرینشیٹ لیگلی, یو کی ناٹ ڈفرینشیٹ. یہاں پہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہمارے دین نے اس طرح کے سارے اسپورٹ سے منع کیا ہے. ہاں, ہمارے دین نے مکہ مارنے سے منع کیا ہے. ہمارے دین نے اسی طریقے سے ہر وہ اسپورٹ جس پہ انسانی کوئی اس طرح کا نقصان ہو سکتا ہے اسی سے منع کیا ہے. ہمارے دین نے تو بہت اسٹرکٹ رولز رکھے ہیں اس میں, یہاں تک کہ باقاعدہ جو ہے وہ اس کے لیے یعنی ہیوی پریکاشنز لینے کی حکم دیا ہے. اور وائلنٹ اسپورٹس خاص طور پہ ہمارے دین کی بڑی سخت علماء نے باکسنگ کے خلاف علماء کے فتاویٰ موجود ہیں, اور اس طرح کی ساری چیزوں کے بارے میں, بیکاز دے آر گڈ فار نتھنگ. اب ریسلنگ ابھی آج کل سلیپ چیمپئن شپ چل رہی ہے, حالانکہ کسی کے چہرے پہ جو ہے تھپڑ, اور آئی مین اٹس جسٹ اباؤٹ your endure how much can you endure in fact, اسی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے وہ زور زور سے جناب ایک arms length کے اوپر سلیپ کر رہے ہیں, اللہ معاف کرے. ان بندوں کے بیچاروں کے پرماننٹ برین میں ڈیمیج ہوتے ہیں, ان کا سیریبرو اسپائنل فلوئڈ جو ہے وہ لیک ہوتا ہے, اور دیر مور implications to this, اور لوگ مر بھی جاتے ہیں, مرتے ہیں. اس میں وہ بھی ہیں, کیس موجود ہیں, ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. اب کیا کہتے ہیں کہ یہ تو ہوگی, آپ کہہ لیں کہ ابھی ہم اس کو سیکشول ایلیمنٹ پہ لائے بھی نہیں, تب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیگلی بھی اس میں لیکیج ہے, اور وہ دوسری چیزوں پہ بھی. اچھا, میں اس میں نا اس میں حماس پہ تھوڑا سا جسٹ ٹو ایڈ دی اسلامک پرسپیکٹیو از برنگنگ ان انشاءاللہ, وہ یہ ہے کہ دیکھیں
ہمارے دین نے نا ہمیں اس بارے میں گائیڈ کیا ہے. جب ہم خاص طور پہ چونکہ ہارمس کی بات کر رہے ہیں, جسم کے ہارمس کی بات کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا انسان کو جو جسم دیا ہے نا وہ ایک امانت کے طور پہ دیا ہے کہ انسان کی اس پہ رائٹ نہیں ہے, ٹو دی ایکسٹینٹ کہ اسی طریقے سے انسان کو زندگی بھی اللہ نے دی ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ زندگی انسان اپنی مرضی سے نہیں آیا اور انسان نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جا سکتا ہے. تو ان ادر ورڈس ہی ڈز ناٹ ایون اون ہز اون لائف. ٹھیک ہے نا, وہ لائف بھی اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے آپ دیکھیں کہ علماء نے یہ کہا کہ اگر انسان کی زندگی اپنی زندگی ہوتی تو سوسائڈ حلال ہوتی. سوسائڈ کی پرمیسیبلٹی ہوتی. سوسائڈ از ناٹ الاؤڈ, ناٹ بیکاز کہ اس میں جنرلی انسانیت کے لیے ہارم ہے. اٹس ناٹ الاؤڈ بیکاز اٹس ناٹ یور رائٹ. یو ڈونٹ ہیو دا رائٹ ٹو ٹیک آن یور اون لائف. تو نہ آپ اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے ہو, نہ آپ اس دنیا سے اپنی مرضی سے اس دنیا میں جا سکتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آپ کے بارے میں. دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ آپ نے بات کی, ہم نے اسپورٹس کے حوالے سے بات کر رہا تھا میں, تو اس میں باڈیلی سینکٹٹی جو ہے اسلام نے اس چیز کا بہت خیال کیا. حرمت جسم جو ہے انسانی, ایک انسانی جسم کی ایک حرمت ہے, اس کا ہمارے دین نے بہت خیال رکھا. اور وہ بھی علماء کہتے ہیں کہ یہ چونکہ یہ انسان کی اپنی ذاتی چیز نہیں ہے. ہی ڈزنٹ اون ہز باڈی, اٹ از ان فیکٹ دا امانہ دیٹ اللہ, دا ٹرسٹ دیٹ اللہ ہیز گیون ٹو ہم, وچ از وائی اسکالرس نے اس کے 4-5 ریزنز ہیں. پہلی چیز تو دیکھیں, جیسے علماء نے کہا, اس کی ایویڈنس یہ ہے کہ جیسے کہ آپ اپنی باڈی کو جو ہے نا اپنے آرگنس کو سیل نہیں کر سکتے. دا ریزن علماء نے اس سے منع کیا, یہ فقہاء نے منع کیا, اس کی بنیادی ریزن اور فلسفہ یہی ہے کہ آپ اپنی باڈی کو اون نہیں کر سکتے. اینڈ جسٹ بیکاز یو ڈو ناٹ اون یور باڈی, یو کین ناٹ سیل یور آرگنس. تو آلدو ایز فار ایز کسی کو ڈونیٹ کی بات کرنی ہے, اس پہ ایک ڈسکشنز اور ڈیٹیلز علماء کی موجود ہیں. لیکن جو سیل کرنے کے بارے میں جو علماء کا اتفاق ہے وہ یہی ہے, بیکاز اور اس کے پیچھے پرائمری ریزن, یہ جسٹیفیکیشن, یہ پرنسپل یہی ہے کہ یو ڈو ناٹ اون یور باڈی. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انعام دیا, یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امانتاً دی. دوسری چیز جیسے میں نے سلوگن بھی ہے, مائی باڈی مائی چوائس, میں اس کی طرح ایگزیکٹلی, تو مائی باڈی مائی چوائس کا بنیادی یہاں سے فلسفہ غلط ہوتا ہے کہ آپ کی جو باڈی ہے وہ آپ کی نہیں ہے. اور اسی طریقے سے آپ نے دیکھا, جیسے میں نے کہا نا, انسان کی زندگی بھی اپنی نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ آپ کی ابورشن رائٹس میں, کیونکہ مائی باڈی مائی چوائس از ایکچولی اباؤٹ دی ابورشن رائٹس نا, تو آپ کے پاس یہ رائٹ ہی نہیں ہے. یہ جان جو اگر زندگی دنیا میں آ رہی ہے, یہ آپ کی اجازت تو نہیں آ رہی, یہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کنسیپشن ہوئی ہے, یعنی کنسیپشن اللہ کے حکم سے ہوئی. ہمارا جو اسلام کا تصور یہ ہے, اینڈ بیکاز دس از دا کنسیپشن بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ, آپ اس جان کو لے نہیں سکتے. اسی لیے علماء نے جو قرآن مجید کی آیت ہے نا, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ, کہ اپنی اولاد کو مارو نہ, خشیۃ املاق, یعنی یا پھر ایک اور جگہ پہ ذکر, یعنی بنیادی اس کا مطلب یہ ہے کہ بھوک کے ڈر سے یا فقر کے ڈر سے آپ جو ہے نا اپنے اولاد کو نہ مارو. تو علماء نے اس کو باقاعدہ ماڈرن ڈے میں جو ابارشن ہے اس کے ساتھ لنک کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یو ڈونٹ ہیو دا رائٹ, کیونکہ زندگی اللہ کے حکم سے آ رہی ہے, یہ جان اللہ کے. باقاعدہ وہ اس چیز کو آرگیو کرتے ہیں کہ بھائی میں کیپیبل نہیں ہوں اس بچے کو رکھنے کے لیے, یا یہ نہیں ہے, میری اتنی فائنینشیل استطاعت نہیں ہے. وہ اس طرح کی بات کہتے ہیں کہ جی بچے پہ ظلم ہوگا وغیرہ وغیرہ. آپ کا ڈزنٹ میٹر, آپ کا یہ کنسرن ہی نہیں ہے, دس از ناٹ یور, یعنی یہی تو بات ہے کہ حکم کہتے ہیں کہ میں نحن نرزقهم وإياکم, ہم تمہیں کس طرح رزق دے رہے ہیں, تم بھی تو دنیا میں رہ رہے ہو کہ نہیں رہ رہے, ہماری مجبوری, ہمارا کام ہے. تو پہلی بات تو یہ. دوسری چیز آپ نے دیکھا کہ ہم نے آرگنس کی بات کی. ایک اور چیز جو خاص طور پہ یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ باڈیلی سینکٹٹی کا اسلام نے خیال رکھا, اور جس میں سے جیسے سلیپ کی میں نے بات کی, شریعت کے اندر منہ پہ تھپڑ مارنے کو منع کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں منع کیا. اور اسی طریقے سے برانڈنگ منہ پہ کرنے کا, یعنی آپ کسی چیز کو کوئی پرماننٹ امپرنٹ لگانے کا منہ پہ, اس سے بھی منع کیا. جانوروں کے منہ کے اوپر لگا دیا کرتے تھے, باقی چہرے کے اوپر نشانات, تو اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا. باقاعدہ گدے میں اللہ کے رسول کے دور میں ایک گدے کے اوپر کیا ہوتا, آپ نے اس پر بہت ناراض ہوئے. اسی لیے لیکن آپ دیکھیں کہ اگر آپ کنسنٹ کے پرنسپل کو دیکھیں تو ہمارے پاس بہت سی چیز وہاں پہ ہی میٹر نہیں کرتا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہمارے پاس سلاپنگ چیمپئن شپ ہو گیا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ کیونکہ 2 پارٹیاں کنسنٹ کرتی ہیں. اسی طریقے سے سب سے امپورٹنٹ بات بی ڈی ایس ایم ہے. بی ڈی ایس ایم جو ہے پورا یہ فینومینا جو سیکشول بانڈیج آپ کا ہوتا ہے پورا, اللہ معاف کرے, جس طرح آپ جس میں آپ ہیوملیٹ کرتے ہو, جس میں آپ تھپڑ مارتے ہو جسٹ فار دا سیک آف سیکشول پلیجر, یہاں پہ آپ ایک باڈی کو, یعنی ایک انسانیت کی آپ ڈس رسپیکٹ بھی کر رہے ہو, ڈس آنر بھی کر رہے ہو, اور آپ اس کے جسم کو بہت نقصان بھی پہنچا رہے ہو فار دا سیک آف سیکشول پلیجر, اگرچہ اس نے کنسنٹ کیا ہوا ہے. ہمارا دین کہتا ہے اجازت نہیں ہے اس کی, یعنی سیکس ایتھکس کے اندر ہمارے دین نے کچھ نہ کچھ لمیٹیشنز رکھی ہیں. اس کے اندر کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی سیکشول پلیجر کے لیے آپ کسی کو تھپڑ مار دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بی ڈی ایس ایم, اسلام اس طرح کی چیزوں کی اجازت نہیں دیتا. ہاں سیکشول پلیجر کی کچھ اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ حدود رکھی ہیں, اجازت بھی دی ہے بہت سی چیزوں میں, لیکن کچھ نہ کچھ حدود بھی رکھی ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں اسلام باڈی میوٹیلیشن
ایکشن کو منع کرتا ہے, ایون دشمن کی, یعنی ایک بندہ مر گیا, قتل ہو گیا, اب آپ کہیں جی اس کا کیا مسئلہ ہے, بھائی قتل ہو گیا, اس کے باوجود اس کی جسم کے حقوق ہیں. علماء کہتے ہیں کہ اس کے مرنے کے باوجود اس کے جو جسم کے حقوق ہیں آپ اس کو مسئلہ نہیں کر سکتے, میوٹیلیٹ نہیں کر سکتے اس باڈی کو. اسے پتہ چلا. تیسری چیز دیکھیں آپ, ٹیٹو. چوتھی چیز جو ہے وہ ہے ٹیٹو کرنا اور پلاسٹک سرجریز. علماء نے اس سے منع کیا, ہمارا دین منع کرتا ہے. یعنی ٹیٹو کرنے کے لیے اب آپ کیا کر رہے ہیں, آپ اپنی کنسنٹ سے ایک چیز اس کے اوپر پرنٹ کر رہے ہیں. دوسری چیز کیا ہے کہ آپ سرجریز کر رہے ہیں اپنے چہرے کو یا اپنے کسی بھی باڈی کے پارٹ کو آپ چینج کر رہے ہیں, انلیس کہ وہ کوئی اللہ معاف کرے کوئی آپ کی بیماری ہو, اوریجنل پوزیشن میں لانا ایک الگ بات ہے. لیکن جسٹ فار دا سیک آف بیوٹی اگر آپ اپنی باڈی کو چینج کرتے ہو, علماء نے کہا کہ قرآن مجید میں سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے جو شیطان نے وعدے کیے تھے 4, اس میں ایک کیا تھا کہ میں گمراہ کروں گا, ایک کہا تھا کہ میں ان کو لمبی لمبی امیدیں دلاؤں گا, اور تیسرا یہ کہا تھا کہ میں ان کو حکم دوں گا کہ یہ جانوروں کے کان کاٹیں گے, اور چوتھی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو بدل دینا. تو علماء نے کہا کہ اس نے وعدہ کیا تو یہ شیطان کے وعدوں میں سے ایک وعدہ ہے کہ وہ انسانی جسم کو کنسنٹ, اب کہاں پہ ہو رہا ہے, اب بندہ تو اپنی مرضی سے کنسنٹ کر رہا ہے, لیکن بظاہر شیطان ان چیزوں کی طرف لے کے جا رہا ہے. ایگزیکٹلی, اس سے یہ بھی یعنی کنسنٹ کو مورل پرنسپل یا لیگل پرنسپل کہیں پر بھی بناتے ہیں, یہاں پر یہ فلاز ہوتے ہیں. اور کمپیئر اسلامک سسٹم جو آپ نے بتایا کہ وہ کتنا ہیومن سینٹرک ہے, رائٹ سینٹرک ہے, چاہے وہ بندہ پہچانتا ہے کہ اس کی باڈی کو فائدہ ہے نقصان ہے, نہیں جانتا, وہ اس کے لیے لاز دیے ہیں. ایک بندہ کنسنٹ کرے کہ میرے جسم کو کاٹ دو, میری ٹانگ کاٹ دو, آپ نہیں کہہ سکتے, آپ کی بات نہیں مانی جائے گی. آپ کہیں میری, میں کہہ رہا ہوں, آپ کون ہوتے ہو کہنے والے, جسم آپ کا ہے ہی نہیں. بات آپ اپنے آپ کو نقصان, قرآن کہتا ہے ولا تقتلوا انفسکم, اپنی جانوں کو مشکل میں نہ ڈالو, تکلیف میں نہ ڈالو. تو اس کا مطلب یہ ہوا. اور یہاں پر سوری میں بات کر رہا ہوں, یہاں پر ایک ان کی ویسٹ کی طرف سے بھی کنسنشل کینیبلزم جو ہے, سبحان اللہ, وہ والا بھی, وہ کہتا ہے کہ جی کنسنٹ کر لیا کہ میرے مجھے کھایا جا سکتا ہے, میرے جسم کے اعضاء کو کاٹ کے. بھی موجود ہیں, ہاں بالکل, کہ لائیو ایک بندے کو کھایا, ایک بندے نے اس نے کنسنٹ کیا تھا, جہاں پہ یہ بڑی پرابلم ہوئی کہ کنسنٹ کو جب آپ نے مورل پرنسپل بنایا ہے, تو اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ سیکشل پلیجر کے لیے آپ مجھے کھاؤ, تو اس نے زندہ اس کو کاٹنا شروع کیا اور کھانا شروع کیا, اور اس پہ ویڈیوز بنائی, اور اس نے باقاعدہ وہ پیپر بھی دکھایا اور ویڈیو بھی بتائی کہ میرے پاس کنسنٹ تھی اس کی. اس کے باوجود اس کو جب انہوں نے ڈالا, بیکاز دے ور شاک کہ یہ کنسنٹ کیسے گھسائیں. بالکل, اس سے پتہ یہ سیم کیس فار اسسٹڈ سوسائڈ. سبحان اللہ, سوسائڈ کی بات ہے, سوسائڈ میں جی کنسنٹ ہے جی میرا, آپ کیا کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے اس کو پرائمری مورل پرنسپل. اسی طریقے سے پھر انسیسٹ میں آ جاؤ, اللہ معاف کرے, یعنی انسیسٹ میں آ جاؤ, انسیسٹ کے اندر بھی کنسنچوئل, اگر دو یعنی بہن بھائی, اللہ معاف کرے, اب اللہ نہ کرے, اس طرح کی کوئی برائی کرتے ہیں, اور اس کے بعد اس میں وہ کوئی ہارم بھی نہیں انوالوڈ ہوتا, یعنی ہارم پرنسپل کا بھی آپ خیال رکھ لیں, کانٹراسیپٹیوز یوز کرتے ہیں یا پھر وہ کانڈمز یوز کرتے ہیں, پراپر ہر چیز کی پروٹیکشن یوز کر کے, اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کا کوئی کام کرتے ہیں, اور اس سے کو کسی کو بتاتے بھی نہیں ہے, کہتے ہیں ہم پرائیویسی میں کرتے ہیں کہ کوئی سوشل. بلکہ اسی معاملے میں یہی جو آج کل یہ کام سیٹ کا وہ پیپر جو ہے کافی مشہور ہوا تھا, ٹیسٹ, جس کے اوپر ایگزیکٹلی یہ والی اس نے پرابلم دی ہوئی تھی, پرابلم اسٹیٹمنٹ دی ہوئی تھی. کیوں دی ہوئی تھی, وہ جو بھی تھا بندہ, ہم اس کے اوپر ازیوم نہیں کرتے, لیکن وہ کیا ہے, وہ ایک قسم کی تھاٹ پروسیس ہے کہ دیکھنا ہے کہ کنسنٹ جو ہے اگر آپ کا پرائمری مورل پرنسپل ہے تو پھر آپ اس کو کس طرح جو ہے جسٹیفائی کرتے ہیں. پھر آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا, کیونکہ نہ کوئی سوشل ہارم ہے, سوشل نارمس کا بھی خلاف نہیں جا رہا کیونکہ چھپ کے کیا جا رہا ہے, اسی طریقے سے کوئی فزیکل ہارم بھی نہیں ہے کیونکہ آبویسلی انہوں نے سارے پروٹیکشن یوز کی ہے. تیسری چیز یہ کہ تینوں کنسنٹ بھی ہے, کنسنٹ بھی وائلیشن نہیں ہو رہی, پرفیکٹلی فائن, آپ کو کرنا چاہیے, بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے. آ جا کے کیا چیز روکتی ہے ہمیں, اللہ تعالیٰ کا. یعنی اصل بات یہ ہوتی ہے کہ کنسنٹ سے پہلے انسانی, میں تو آپ تو کہہ رہے ہیں نا کنسنٹ سینٹرک یا پھر ہیومن سینٹرک, میں کہتا ہوں ہیومن سینٹری سے بھی پہلے اللہ سینٹرک کی بات ہے. یعنی ہمارا دین, یعنی یہ تو ویسٹ کے اندر کنزرویٹو جو کنزرویٹوز ہیں, یا پھر آپ سمجھ لیں کہ آلٹ رائٹ والے ہیں, وہ شاید یہ بحث کریں کہ ہم ہیومن سینٹرک یعنی کنسنٹ سینٹرک سے نکال کے ہیومن سینٹرک کی طرف آئیں, اف دے انڈرسٹینڈ. ہاں, اور وہ بھی صحیح طرح نہیں آ سکیں گے. دیکھیں, جب آپ پھر بھی کیونکہ نہیں سمجھ سکتے کہ انسان کی ایکچوئل ریمیفیکیشن کیا ہے, بالکل ٹھیک ہے نا, وہ آپ کبھی بھی نہیں جج کر سکتے, وہ صرف اللہ تعالیٰ آپ کو بتا سکتا ہے کہ واقعی میں جو ہے اس کی کوئی اپروچ ہو سکتی. فرق کریں, شروع میں جب ٹیٹوز آئے تھے, ٹھیک ہے, یا باقی چیزیں ایسی چیزیں آئی تھیں باڈیلی, اس میں چیزیں ان کے جو امیون رسپانس میں لانگ ٹرم جو بلیڈ کے ساتھ مسائل وغیرہ ہمیں نہیں پتا تھا, ٹھیک ہے, لیکن جب اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا اور ہمیں پتہ ہے کہ بعد میں جا کے مطلب اس کے پرابلمز ہیں. یعنی آج بھی ٹیٹو جو لوگ کرنا چاہتے ہیں وہ بیوٹی کے لیے کرنا چاہتے ہیں, اللہ معاف کریں, اور دے ڈو ناٹ نو کہ اس کا سائیکولوجیکل ہارمز ہے. ٹیٹو کرنے کے بعد میں انسان سائیکولوجیکلی ڈپریشن اور اس میں جاتا ہے. اس میں باقاعدہ ڈاکیومنٹریز موجود ہیں, اور انٹرسٹنگ بات یہ کہ آئی واز ریڈنگ دی ادر وے, ایک اسٹڈی, لوگ تھک جاتے ہیں دیکھ کے, اینڈ دین دے وانٹ ٹو, اور اس میں کبھی وہ نہیں آتا, یعنی وہ جو ٹیٹو کو پھر وہ مزید بناتے ہیں ایک ٹو دی ایکسٹینٹ کہ اپنی پوری باڈی سے ہو جاتی ہیں کور. اور میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ آئی واز ریڈنگ اے اسٹڈی
کہ one in every five person who do the tattoo, they actually do it, وہ اس کو پھر اس کو ریموو بھی کروانے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ US میں صرف جتنا پیسہ ٹیٹو کرنے پہ لگایا جاتا ہے اس سے ڈبل یا ٹرپل پیسہ جو ہے نا اس کو ریموو کروانے پہ لگایا جاتا ہے. یعنی ایکچولی میں اسٹیٹسٹکس یہ بتاتے ہیں کہ پیپل گیٹ ٹو مچ گلٹی آفٹر ڈوئنگ دیٹ. اللہ معاف کرے وہ ایک غلط بات ہے. اس کے لیے ہماری جو ہارم پرنسپل کے ایپیسوڈ ہے وہ اس میں ہم نے یہ ساری چیزیں ڈسکس کی. دا پوائنٹ از کہ دیکھیں ہمارا تو پرسپیکٹو اس سے بھی پہلے کہ اللہ سینٹرک ہے, یہ آخرت سینٹرک اگر ایک بندہ دیکھے تو پھر اس کو سمجھ آتا ہے یہ سارے مسئلے وہاں پہ آتے ہی نہیں, بالکل بھی نہیں آتے. اچھا میں آگے سوری ابھی ہم نے یعنی ابھی تو ہم نے سیکشل والا معاملہ بھی کھولا نہیں, جو کہ جس کا جو کہ پرائمری بحث ہے بیسکلی. اگر اس کو کھولے نا تو وہاں تو اس سے بھی زیادہ چاہے لیگل مسئلے آ رہے ہیں وہاں پر, وہ سارے مسئلے آ رہے ہیں, وہ بھی ہم کھولتے ہیں. ٹھیک ہے, اب فار ایگزامپل سیکشول ایتھکس میں کیا ہو رہا ہے کہ لیگل معاملہ ابھی 2020 کا پیپر پبلش ہوا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہیومن رائٹس اینڈ پیس سینٹر ہے, ٹھیک ہے, اسکول آف لا. اس میں انہوں نے کہا کہ دا پرابلم وتھ کنسینٹ ڈیفائننگ ریپ, ان کو پہلے ریپ کی ڈیفینیشن کرنے میں مسئلہ آ رہا ہے. 2020 میں بھی یہ جو پیپر ہے نا پبلش ہو رہا ہے اس بات کو, وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس نے کہا کہ ڈیفینیشن آف ریپ بیسڈ آن لیک آف کنسینٹ از پرابلمیٹک. ٹھیک ہے, اینڈ ہنڈرز ایکسیس ٹو جسٹس فار ریپ وکٹمز اینڈ اٹ از انکنسسٹنٹ ود دا کنٹمپرری انڈرسٹینڈنگ آف ریپ ایز اے کرائم آف سیکشول وائلنس. ٹھیک ہے, اب ریپ کے جو معاملہ ہے, ٹھیک ہے, اس میں کیا ہوا ہے کہ ایکسپرٹس آر موونگ اوے فرام کنسینٹ بیس ڈیفینیشن. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ کنسینٹ کی بیس پہ ہے ریپ والا ایشو, تو اس کو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مسئلہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے اندر یہ اس کے مینوورز ہیں. ٹھیک ہے, آگے کیا انہوں نے یعنی اس پہ ڈسکشن آگے چیز ہے. پھر آگے ایک اور پیپر ہے بائی لوئس پیناؤ. ٹھیک ہے, اکیڈیمک پیپر ہے. اس نے کہا کہ یہ جو معاملہ ہے کہ ڈز نو مین نو, انہوں نے اس چیز کو کویشچن کیا, کیونکہ آج کل وہ نہیں جو سلوگن ہے کنسنٹ والے سلوگن, وہ کیا لے کے آتے ہیں بھائی نو مینس نو اینڈ یس مینس یس. ٹھیک ہے نا, جب تک آپ کے پاس ایکسپلسٹ چیز نہیں آ جائے گی تب تک یہ معاملہ کنسنٹ کا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن دس از اے فیمنسٹ, ٹھیک ہے نا, فیمنسٹ آتھر جس نے بہت پہلے اراؤنڈ 1970s 80s کے اندر پیپر پبلش کیا, اور اس نے یہی کہا کہ دی کرائٹیرین آف ریزنیبلنیس میں نا چیزوں کو لے آیا جاتا ہے. تو صرف یہ جو معاملہ ہے نا کہ دس ریکوائرز دیٹ وی ری فارمولیٹ دا کرائٹیریا فار کنسنٹ ان ٹرمز آف وٹ از ریزنیبل فرام اے وومنس پوائنٹ آف ویو. ٹھیک ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ مسئلہ کلیئر نہیں ہو رہا ہمارا. ٹھیک ہے, کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ وہ امپلائڈ کنسنٹ بیچ میں آ جاتی ہے, سیکشول کیوز آ جاتے ہیں, نارمل معاملات آ جاتے ہیں, اس کو آپ کس طرح ہینڈل کریں گے, اس کو لیگلی ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے. ایسے ہی ٹھیک ہے, جب اس کو لیگلی ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے تو وہ پھر کیا کر رہے ہیں, ڈیفینیشن چینج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا آگے ایک اور معاملہ جو یہ ابھی آپ نے ذکر کیا تھا, ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں رف سیکس ڈیفینس. بالکل ایسے ہی ریپ کے معاملے میں ہوتا کیا ہے می ٹو موومنٹس کے اندر بہت سے لوگ انوالوڈ ہیں جو کہ بیسیکلی رف سیکس والے تھے. اب یہ کیا ہے, اس کو کہتے ہیں رف سیکس ڈیفینس یا 50 شیڈز ڈیفینس. وہ یہ ہے کہ ہوا یہ ہے کہ ایک جو کلرز ہیں, مرڈررز ہیں باقاعدہ, انہوں نے کیا کیا کہ ایک مطلب بندی کو بلا کے کنسنٹ کے ساتھ ٹنڈر پہ یا اس طرح کے میڈیا پہ ان کو مار دیا, ان کو قتل کر دیا. ٹھیک ہے, اور سیکشول ایکٹیویٹی اور سارا کچھ کیا, لیکن جیسے ہی انہوں نے مطلب یعنی لیگل یا لوگوں نے اتھارٹیز نے انہوں نے پکڑا, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے یہ رف سیکس ڈیفینس فائل کیا کہ بھائی وہ کنسنچول تھا معاملہ, کیونکہ کنسنچول تھا, کنسنٹ بیس تھا, تو اٹ جسٹ وینٹ ٹو فار. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ایک آرگنائزیشن نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ 60 ایسے کیسز ہیں جس کے اندر مطلب یعنی انہوں نے کیا کیا کہ دے ریزلٹڈ ان اے لیسر چارج, لائٹر سینٹینسز, ایکویٹل اور کیس ناٹ بینگ پرسیوڈ. ٹھیک ہے, تو 45 کیونکہ ان کے پاس کنسنٹ کی جسٹیفیکیشن تھی. ٹھیک ہے, آپ دیکھو نا, چونکہ کنسنٹ کو آپ نے کیا کیا ہوا, اپنا پرائمری مورل پرنسپل بنایا ہوا, آپ اس طرح کا جو معاملہ ہے بی ڈی ایس ایم میں بھی یہ مسئلہ ہے. بی ڈی ایس ایم میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگلے کو ہیوملیٹ کرنا ہے, اگلے کو مارنا ہے, اگلے کو تکلیف پہنچانی ہے. ٹھیک ہے نا, اس میں سیڈزم بھی آ جاتا ہے اور بڑی چیزیں آ جاتی ہیں. ایگزیکٹلی, ویئر از دا پوائنٹ ویئر ڈو یو اسٹاپ ایکچولی, کون سی ایسی چیزیں جہاں پہ کنسنٹ سے چیزیں باہر ہو رہی ہیں, اس کو کبھی بھی آپ جو ہے نا لیگلی اس کو وہ نہیں کر سکتے. آپ نے اسے مورل پرنسپل بنایا, تو اب یہاں پر جو ہے وہ 50 شیڈز ڈیفینس آ گیا, تو پھر آپ مارے گئے. ٹھیک ہے, تو آپ اگر قتل بھی ہو گئے ہو تو آپ کیا, آپ کیونکہ آپ کا کنسنٹ تھا تو پھر آپ نو پرابلم. اس سے پتہ یہ بھی چلا کہ ہماس پہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, دا پوائنٹ از جو وہ بات کی ہے نوم چومسکی کی جو بڑی مشہور کتاب ہے مینوفیکچرنگ کنسنٹ جو ہے, اصل میں یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہمیں سمجھنے والی ہے کہ انسان
کا پہلے مورل پرنسپل جیسے میں بتا رہا تھا نا کہ مورل پرنسپل بنانے میں بہت سے مسئلے ہیں, اس میں سے ایک مورل مسئلہ بڑا جو میجر مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی یہ زمشن ہے کہ وی نو وٹ از گڈ فار اس اینڈ دس کنسنٹ از آور اون کنسنٹ. آپ یہ بلیو کر رہے ہو کہ یہ کنسنٹ میری ذاتی چوائس ہے دیٹس آئی ایم میکنگ. ہاؤ ڈو یو نو دیٹ دس از یور پرسنل چوائس؟ ہاؤ ڈو یو نو دیٹ اٹس ناٹ مینوفیکچرڈ؟ یہ باقاعدہ مینوفیکچرڈ کنسنٹ ہے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں. دیکھیے میری آپ یہی بات کر لیں جو ہم نے ابھی بات کی تھی اس اور لیڈیز کے بارے میں جو پورنوگرافی کے لیے ایگری کرتی ہیں, ٹھیک ہے, اس میں کیا ہے آپ کے بل بورڈز ہیں, آپ کا میڈیا ہے, آپ کا سوشل میڈیا آپ کو اس ہر چیز کے پازیٹیو کیوں لے رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ یہ چیز ساری ایکسیپٹیڈ ہو گئی ہے, دس از فائن ٹو ڈو اینڈ واٹ ناٹ. آپ کو ہر جگہ بھی مل جائیں گے, ایسے ٹیسٹیمونیلز مل جائیں گے جس کے اندر وہ بتا رہا ہے کہ آئی ہیڈ اے ویری ونڈرفل لائف اینڈ دس از مائی دس, اور ایک خوش لائف دکھا رہے ہیں. وہ سارا ویڈیو کے آگے نا آپ کو سارا کچھ دکھا دیا گیا, یو ایگری, اور جب آپ وہاں پہنچے جیسے ہی آپ نے کانٹریکٹ سائن کیا, ناؤ یو آر ڈیڈ فار لائف, ٹھیک ہے نا, یو آر کاٹ ان دا ٹریپ. اب یہ جو معاملہ ہے, ٹھیک ہے, اب یہ کیا ہوا کہ یہی مینوفیکچرڈ کی گئی ہے, آپ کی کنسنٹ کو مینوفیکچر کیا گیا, بٹ یو ڈونٹ نو, ٹھیک ہے, یو ہیڈ نو چوائس, ٹھیک ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو کین ناٹ سے دیٹ آئی ڈو ناٹ ہیو اے چوائس. ہاں, آپ کہہ بھی نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی کنسنٹ, کیوں؟ کیونکہ آپ نے کنسنٹ کو اگین ریٹیرنگ یو میڈ اٹ دا پرائمری مورل پرنسپل. اسی طریقے سے اخی یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ جیسے جو کلچرل اسلام ہے, کلچرل اسلام جو جیسے ایون اسلامک پرسپیکٹو سے اگر ہم دیکھیں, کلچر بہت بڑا رول پلے کرتا ہے آپ کی کنسنٹ میں. انوائرمنٹ خاص طور پہ, مثال کے طور پہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کلچرلی ایکسیپٹیڈ ہوتی ہیں, حالانکہ اسلام اس کے خلاف ہوتا ہے, لیکن جو کہ کلچر میں اتنے زیادہ انگرینڈ ہوتے ہیں, یو اون اٹ, یو ایکچولی embrace it and you actually vouch for it as well, to the extent کہ اس کی وجہ سے آپ کو نقصان بھی ہو رہا ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ اس کو embrace کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے جیسے جہیز کا مسئلہ ہے, اب جہیز کے مسئلے میں لوگوں کو پتہ ہے کہ یار یہ کلچرل چیزیں اسلام میں نہیں ہے, ماشاء اللہ لوگوں اتنے انفارمڈ ہو گئے ہیں, لیکن at the same time لوگ دے رہے ہیں, لوگ لے بھی رہے ہیں, and people are just doing it. اور پھر اللہ معاف کرے اس کے باوجود, کیونکہ معاشرہ ایسا ہے, پیئر پریشر ایسا ہے, اور انوائرمنٹ ایسی کریٹ کر دی گئی ہے کہ آپ اسے باہر نکل ہی نہیں سکتے. سبحان اللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ یو آر کنسنٹنگ فار اٹ, آپ نے خود دیا تھا, آپ نے خود دیا تھا, اور پھر آپ اس کے اونر اور رسپانسبل, جیسے ہی آپ کو اونر بنا دیا جاتا ہے, ایکسیپٹ کر وہ, مطلب یعنی سیکنڈری تھاٹ سے آپ ایکسیپٹ کر لیا, پھر آپ کو اس بات پہ اکاؤنٹیبل, آپ اس کے لائبل ٹھہرایا جاتا ہے. اللہ معاف کرے. تو اس لیے اسلام نے یہ ساری چیزیں, اگین وہی بات ہوگی, اسلام نے یہ ساری چیزیں کنسنٹ کی والے مسئلے حل کر دیے. کس طرح؟ اسلام نے کہا یہ سارے فیصلے تو ہے نا اللہ نے کرنے ہیں, کہ کیا چیز آپ کے لیے صحیح ہے, کیا چیز غلط ہے. کنسنٹ آپ ذمہ دار ہی نہیں ہو, واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, عسى ان تكرهوا شيئا فهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا فهو شر لكم. این ممکن ہے تم ایک چیز کو اپنے لیے پسند کر رہے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو, اور این ممکن ہے تم ایک چیز کو ناپسند کر رہے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے خیر والی ہو. کنکلوژن یہ ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتے تم نہیں جانتے. سبحان اللہ. آپ یہی بات کر رہے تھے مینوفیکچرڈ کنسنٹ. اب ایک اور اسی بات میں 50 شیڈز ڈیفینس کی بھی ہم بات کر رہے تھے. اب یہ مینوفیکچرڈ کیا ہے؟ اب یہاں پر ایک اور ریسرچ ہے میرے سامنے, ٹھیک ہے نا, اس کے اندر پورنوگرافی یوز کے بارے میں بات کی ہوئی ہے. اس نے کہا ہے کہ دس اسٹڈی اسٹیٹس دیٹ پاپولیرٹی آف 50 شیڈز آف گرے, وہ جو بک آئی تھی, جو بھی آئی تھی, اس کے بعد کیا ہوا کہ دیٹ پورنوگرافی یوز اینڈ سم سیکشل بہیویئر کنسیڈرڈ ٹو بی ان دا ریلم آف BDSM بائی ریلیٹیولی کامن, ٹھیک ہے نا, وہ کامن ہو گیا. اس کے اندر اس کا یعنی پورنوگرافی بھی ان ٹائپس میں وہ زیادہ انہانس ہوگی آہستہ آہستہ. اور اس نے کہا کہ بوتھ وومن اینڈ مین ہو ہیو سیکس ود مین, یعنی گیز, ٹھیک ہے نا, رپورٹڈ دے ہیڈ میل سیکشل پارٹنر اٹیمپٹ ٹو ہیو ڈفرنٹ ایکسیسو وداؤٹ پرائر ڈسکشن اور پرمیشن, ٹھیک ہے نا, ڈفرنٹ ایکٹس. اور کیوں, کس بیسس پہ انہوں نے اس اسٹڈی میں دراصل ان دو چیزوں کو کوریلیٹ کیا ہوا ہے کہ پورنوگرافی کا رائز اور ساتھ لیک آف کنسینٹ اور اس قسم کا بیہیویئر جو ہے امپلائڈ کنسینٹ والا, وہ اس کا رائز, ٹھیک ہے نا. اور اوپر سے یہی جو 50 شیڈز والا معاملہ بھی, وہ بھی اس کے میڈیا کے بعد ڈیفینس کا, یعنی اس کو آپ نے ریلیٹ کیا BDSM کے ساتھ, ان سینس کہ لوگوں نے کیا کیا کہ بہت سی ایسی چیزیں اس کے اندر, یعنی آپ دیکھیں نا, آپ اس کو پازیٹیو لائٹ میں دیکھنا شروع کر دیا نا. اب آپ نے کہا کہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اوکے, اور لوگوں نے بلکہ اس کو ایز اے فیٹیشائز کیا, اور پھر کیا ہوا, اس رائز سے یہ پرابلم بھی بڑھتے جا رہے ہیں. فیٹش بنا دیا. اب یہ چونکہ ایک سیکشل پلیجر کے اندر آ گیا کہ آپ جو مرضی کر لو ایز لانگ ایز کنسینٹ اس میں انوالوڈ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور وہ BDSM اٹ سیلف وائلنس ہے, اٹ سیلف وائلنس ہے. جیسے ہم نے بات کی سلیپ چیمپئن شپس کی بات کی, کہ وہ بھی اٹ سیلف وائلنس ہے, اور وہاں پہ نقصان زیادہ چانسز ہیں. لیکن یہاں پہ سیکشول, اللہ معاف کرے, وہ چیزیں زیادہ انوالوڈ ہیں, لیکن چونکہ وہاں پہ سیکشول پلیجر انوالوڈ ہے اور آپ نے اس کو یہ رائٹ دیا کہ کنسنٹ ہمارا مورل پرنسپل اور کنسنٹ ایگزسٹ کر رہا ہے, تو اس کی وجہ سے میجورٹی آف دا ٹائمز ایسے کیسز BDSM میں نظر آتے ہیں. لوگ سفر کرتے ہیں, لوگوں کو یعنی نقصان ہوتا ہے جسمانی طور پہ اور بھی بڑے طریقے سے سائیکولوجیکلی, لیکن دے کین ناٹ
ناٹ سے اینی تھنگ بیکاز وائی, کیونکہ ایک امپلائڈ کنسنٹ کا کامن ایگزسٹ کر رہا تھا کہ اٹ واز اے سیکشل پلیجر اور سیکشل ایکٹیویٹی, اٹ وینٹ ٹو فار. اب سیکشل پلیجر کی انتہا جو ہے آپ کہیں بھی ڈٹرمن نہیں کر سکتے, کیونکہ اور آپ نے جب خاص طور پہ کنسنٹ کو مسئلہ بنا دیا, یہ دیکھا ہی نہیں. یعنی ہمارے دین میں تو اللہ تعالیٰ کی, پھر اس کے بعد انسانی جسم کی, جیسے میں نے بتایا سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کیا نہیں کیا, اللہ نے کچھ چیزوں میں بریک یعنی ہمیں روکا. پھر اس کے بعد ہیومن سینکٹیٹی کا اللہ نے پرنسپل ہمیں دیا کہ بھائی جو مرضی سیکشل پلیجر کرنا ہے, لیکن ہیومن سینکٹیٹی یا ہیومن جسم جو ہے, انسان کی جسم کی جو حرمت ہے اس کو آپ نے وائلیٹ نہیں کرنا. وہ سارے پرنسپلز اللہ نے آلریڈی دے دی, اور وہ قانونی اسلامی شریعت کے اندر وہ چیز آلریڈی قانون کے اندر داخل ہے. کوئی بندہ اگر یہ کرتا ہے اٹ سیلف بی ڈی ایس ایم کی طرف آتا ہے اور اس کی وجہ سے کوئی ایسی حرکت کرتا ہے, اللہ معاف کرے, جس میں انسانی جسم کی حرمت پامال ہوتی ہے, ہی از ہیلڈ اکاؤنٹیبل نو میٹر اس میں سیکشل پلیجر تھا, کنسنٹ تھی, اٹ ڈزنٹ میٹر. یو آر ڈوئنگ دس یعنی اگینسٹ the law, this is against the law. چلیں مغیرہ بھائی, میں ان کا نا ایک آپ کا کاؤنٹر آرگیومنٹ ان کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی کنسنٹ جو آپ نے انسیسٹ کی بات بھی کی, یہ بھی کیا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک اور چیز بڑی ضروری ہے, ٹھیک ہے, وہ ہے پاور ڈائنامک. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا بھائی کنسنٹنگ ٹھیک ہے, آپ کہہ لیتے ہو کہ کنسنٹ کا یہ معاملہ ہے, مسئلہ ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ کنسنٹ کے ساتھ ساتھ پاور ڈائنامک بھی ایک ایشو ہے. یعنی اگر دو آپس میں ایج جو ہے ان کی جو ہے اتنی کم ہونی چاہیے, یا پھر ان کے آپس میں جو ایک کے پاس اتنی زیادہ پاورفل نہیں ہونا چاہیے, تو یہ جو کنسنٹ میں بہت میٹر کرتا ہے. کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جو چھوٹا بندہ ہے, ٹھیک ہے, یا وہ ہے وہ کنسنٹ کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتا, تو جو پاور ڈائنامک ہے وہ ایکول ہونا چاہیے. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, ویسے آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا کہ پاور ڈائنامک جو ہے وہ یعنی اس کے خلاف جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کنسنٹ کو, یا تو کنسنٹ کے خلاف, انہوں نے کہا کنسنٹ کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو پاور ڈائنامک بھی ایڈ کرنا ہے ساتھ, کہ جب تک آپ پاور ڈائنامک صحیح نہیں ہوگا دو پارٹیز کے درمیان, تب کنسنٹ جو ہے وہ نہیں بنے گا. پہلی تو بات یہی ہے کہ یہ میں ویسے ہی سوچ رہا تھا کہ یہی والی بات کہ اس کو کہ ان کے خلاف جاتی ہے, کیونکہ اگر آپ پہلی بات ہے کہ کنسنٹ اگر مورل پرنسپل ہے تو صاحب پاور ڈائنامک کو کیوں گھسا رہے ہیں, صحیح, ٹھیک ہے, تو وہ پرائمری پرنسپل نہ ہوا, ٹھیک ہے. اگر اس کے ساتھ آپ کو پاور ڈائنامک ایڈ کرنا پڑ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو پاور ڈائنامک تو بہت ہی واسٹ چیز ہے, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر چھوٹا سا بچہ ہے, ٹھیک ہے, آپ اسے گدگدی کرنا چاہتے ہیں, اب آپ اسے کیا کنسنٹ لیں گے, کیا کریں گے؟ نہیں, پاور ڈائنامک ہے, پیمپر چینج کرنا ہے, کنسنٹ لیں گے. بچہ تو روئے گا, بچہ تو کبھی نہیں کہنا چاہیے, روتا ہے بلکہ آپ اسے کنسنٹ نہیں. پھر ایک بچہ پیدا ہونا چاہتا ہے. ہاں نہیں, ابھی اس پہ آتے ہیں, ایک اور لوگوں کے دماغ جو ہے نا بہت ہلے ہوئے ہیں کنسنٹ کی بیسس پہ. یہ اینٹی نیٹلزم کیا ہے, انہوں نے کہا کہ جی چونکہ بچے نے, ٹھیک ہے نا, کنسنٹ نہیں کیا پیدا ہونا, ٹھیک ہے, جو بچہ پیدا اس نے کنسنٹ نہیں کیا, دیر فور اس کا ہونا بنتا ہی نہیں, ٹھیک ہے, تو اس لیے جو ہے نا بچے پیدا ہی نہیں کرنے چاہیے. یہ آپ امیز ہوں گے, یہ پاکستان تک آئی ہے, پاکستان کے اندر آئی ہے, چائلڈ فری پاکستانیز, ٹھیک ہے نا, یہ گروپ تھا. اس نے کہا یو ڈونٹ وش ٹو برڈن لائف چیلنجز آن اے نان کنسنٹنگ بینگ, ٹھیک ہے. اب یہی ہے نا کہ پرابلم کنسنٹ اینڈ ایگزسٹنس, کہ وہ کہتے ہیں کہ کنسنٹ اگر مورل فریم ورک ہے, ان کو انہوں نے اپنی وجود پہ ہی ایکسٹینڈ کر لیا, ٹھیک ہے. ہم تو کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے, آپ اپنی چوائس سے نہیں آئے تھے, تو آپ کی چوائس یہاں پر بھی نہیں ہے. ہمارا تو کیس ہی یہاں سے شروع ہوتا ہے, اسلامک کیس. ان کا ہے کہ بھائی چونکہ ہماری چوائس نہیں تھی تب ہمیں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. مطلب اتنا یعنی عجیب قسم کا یہ معاملہ ہے. اس کے آگے ایڈیشنلی ایک اور, کہ اگر کسی کی جان بچانی ہو, فرض کرو ایک بندہ بے ہوش ہے, اسے CPR دینا ہو, ایسے ہی آپ نے اس کا کنسنٹ نہیں لیا. اس سے پتہ یہ چلا, یعنی جو آپ یہ بات کر رہے ہیں, آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو پاور ڈائنامک کی انہوں نے کنڈیشن لگائی ہے, کہ یعنی واٹ آئی ہیو انڈرسٹوڈ فرام یور پوائنٹ از کہ کنسنٹ کی جو آپ یہ پرابلمس بتا رہے ہیں, کنسنٹ کی پرابلمس تب ریزالو ہو جاتی ہیں اگر اس کو پاور ڈائنامکس کے پوائنٹ کو آپ ساتھ لے آتے ہیں. یعنی اگر آپ ایکوالٹی لے آتے ہیں اور دونوں کو ایکول جگہ پہ کھڑا کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ نے کہا کہ یہ چیز پریکٹیکلی ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ کئی ایسی سچویشنز آپ کو ملیں گی جہاں پہ پاور ڈائنامک پھر بھی ایگزسٹ کرے گا, بائی ڈیفالٹ آپ کو رکھنا پڑے گا. مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے, فار ایگزامپل, وہ ایک چیز بچے کو تو سمجھ ہی نہیں ہے, بوڑھا آدمی ہے, بہت بوڑھا آدمی ہے, وہ گرون اپ بھی, ایڈلٹ بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن ڈیو ٹو سرٹن کنڈیشنز کو سائیکولوجیکل پرابلمس کی وجہ سے وہ ایک ٹریٹمنٹ نہیں لے رہا. آپ کی کیا کنسنٹ کہاں پہ جاتی ہے؟ پھر تو پاور ڈائنامک وہاں پہ بھی ایون آپ لے بھی آؤ, پھر اس کے باوجود ڈزنٹ میٹر. اسی طریقے سے ایک بچہ وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہتا, فار ایگزامپل ڈینٹسٹ کے پاس نہیں جانا چاہتا,
ڈینٹسٹ میں جا کے تکلیف ہوتی ہے, نہیں وہ گالیاں بھی دے رہا ہے اپنے ماں باپ کو, ڈاکٹرز کو بھی سب سے بڑا ویلن سمجھ رہا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ اس کو لے کے جا رہے ہو بیکاز پاور ڈائنامک, حالانکہ یہاں پہ آپ لے بھی آؤ تو اٹ ڈزنٹ میٹر, اس کا مسئلہ حل نہیں ہونے والا بیکاز وہاں پہ آپ کو زبردستی اس کے ساتھ کرنی پڑتی ہے. اب اس کے علاوہ بھی ٹھیک ہے یہ ایج ڈسپیرٹی, ٹھیک ہے نا, کنسنٹ از ناٹ بینگ سفیشینٹ ٹو مورل انڈیکیٹ ڈیو ٹو ڈسپیرٹی امنگ کنسنٹنگ ایڈلٹس, ٹھیک ہے. تو کیا کہتے ہیں, تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ بھائی کون سا نمبر ہے, پھر کوئی نمبر آپ سیٹ ڈیفائن کریں گے, ٹھیک ہے, کیا اس نمبر آف ایج کے نمبر پہ کس ایج پہ, یعنی وہ ایج آف کنسنٹ والا مسئلہ آ گیا دوبارہ, ٹھیک ہے, کہ بھائی کس ایج پہ آپ ڈیسائڈ کرو کہ بندے کا پاور ڈائنامک بن گیا کہ نہیں بن گیا, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ جو آپ سے چھوٹا ہے, ٹھیک ہے, جو ایج میں چھوٹا ہے وہ آپ سے زیادہ اچھا فزیکل اسٹرینتھ میں ہو سکتا ہے. پاور ڈائنامک پھر کدھر ہے, ایج پہ ہے یا فزیکل اسٹرینتھ پہ ہے. وہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس سائیکولوجیکل انفلوئنس آپ پہ زیادہ رکھتا ہوں, یا پھر وہ اس کی اسپیکنگ پاور اچھی ہے. کئی بڑے بڑے اسپیکر چھوٹے چھوٹے ایج کے انفلوئنسرز ہوتے ہیں, آپ سے زیادہ انفلوئنس کر سکتے ہیں. اگر آپ سے زیادہ انفلوئنس کر سکتے ہیں تو پاور ڈائنامک ان کے پاس زیادہ ہے کہ آپ کے پاس زیادہ ہے, ٹھیک ہے. مطلب یعنی آپ پاور ڈائنامک کو کبھی بھی اگین وہی بات ہے, جب آپ کسی کو کنڈیشن بنائیں گے یا پھر کوئی پرنسپل بنائیں گے, اٹ شوڈ بی دیٹ شوڈ بی کنسسٹنٹ اینڈ کوہیرنٹ. ایگزیکٹلی, ان کا پرنسپل کوئی بھی ایوری کنڈیشن میں ہونا چاہیے. دیکھیں کتنے فضول قسم کے ویسٹ کے یہ آپ کہہ لیں گے پرنسپلز ہیں, ان کی کوئی بوتکی نہیں ہے, کوئی بالکل بے تکے ہیں. دے ڈو ناٹ ہیو اے کنسسٹنسی, ٹھیک ہے نا, دے ڈو ناٹ اپلائی اکراس آل سسٹمس, ٹھیک ہے. دے فیل ایٹ ایوری سائن آف, مطلب یعنی کوئی بھی پریکٹیکل سائن پہ ہی فیل ہو جاتے ہیں, لیگل بھی, اور مطلب یعنی مورلی اور پرنسپل ایڈ کرنے پڑتے ہیں. یعنی کنسنٹ کے ساتھ ان کو پاور ڈائنامک لانا پڑا. اب پاور ڈائنامک کو لانے کے بعد پھر اب ایج آف کنسنٹ کے مسئلے حل کر رہے ہیں. جب ایج آف کنسنٹ کی دوسری پرابلمز آ جائیں گی تو پھر اور کوئی لے کے نہیں آئیں گے. ایج آف کنسنٹ پہ ایک بہت بڑی مثال انہی کے, جس کو اپنا سید مزمل شاہ بڑے خوبصورت طریقے سے ان کو بڑا کہتا ہے, فوکو نے یہ کہا, مائیکل فوکو, ٹھیک ہے نا, جیکس ڈریڈا, اور یہ جو فیمنسٹ آتھر ہے, ٹھیک ہے نا, پوسٹ ماڈرنسٹ فرینچ آتھرز ہیں 70 پہ, انہوں نے باقاعدہ جو ہے نا سائن کیا, ایک لیٹر سائن کیا 69 ادر فیمس بندوں کے ساتھ, کیا کس ایج آف کنسنٹ لاز کے اگینسٹ فرانس میں بیک ان 1977. ہاں وہ بھی مینشن کرے نا سید, ٹھیک ہے نا, کہ جی یہ کہ بھائی یہ کہاں سے ہے, کہ وہ کیا ایج آف کنسنٹ کے خلاف کیوں بول رہے ہیں, وہ کیا وہ یہ. اور مزے کی بات ہے کہ کس بیسس پہ ہو رہے تھے, کہ ایک مطلب یعنی کچھ بڑے لوگوں نے نا, مطلب یعنی چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ نا وہ کیا, اور ان کے اوپر بھی کیسز ہوئے تھے, ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ آئی ڈونٹ نو, میں اس کا انشاءاللہ اس کا جو ہے نا, اب انہوں نے یہ چیز اپیل کرنی شروع کر دی, ٹھیک ہے نا, اپنے ساتھیوں کو بچانے کے لیے, ٹھیک ہے. اینی ہاؤ, اچھا واسطے میں یہاں پہ نا ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا, یہ ہے کہ ایج آف کنسنٹ کے حوالے سے ایک اسٹڈی پچھلے دنوں میرے ذہن سے گزری, کہ دیر از ایکچولی موومنٹ دیٹ از گوئنگ آن. اس کی انشاءاللہ ڈیٹیل جو ہے وہ ابھی میرے سامنے نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ وہ آپ کی میں اسکرین کے اندر اس کو انشاءاللہ ڈال دوں گا. What they're trying to do is they're trying to reduce the age of consent to pedophiles خاص طور پہ, because they're involved into this whole phenomena. اور دو ریزنس کی وجہ سے, بیسکلی ٹرانسجینڈرزم, اور ٹرانسجینڈرزم یعنی بیسکلی ٹرانسجینڈرزم کے پیچھے یہ کانسیپٹ تھا کہ they are trying to reduce the age of consent to the age of 4, if I'm not wrong. Yeah, I think it's age of 4. اور اس کے پیچھے ریزن کیا ہے, لاجک یہی ہے کہ ایج آف کنسنٹ جب 4 کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک بچے کے پاس 4 سال کی عمر میں اختیار ہوگا, وہ کیا کرے گا, اپنا جینڈر چینج کروا سکتا ہے, بیکاز دیٹس ویئر. اور اس کو وہ انفارمڈ کنسنٹ, الیاذ باللہ, آپ امیجن کریں, اس کو وہ انفارمڈ کنسنٹ کہتے ہیں, کہ ایک بچہ 4 سال کا بچہ یہ انڈرسٹینڈ کرنے کا اس کے پاس اختیار ہوگا, یا ہے, یا لا دیا جائے, اس کو اختیار دے دیا جائے, تاکہ وہ اپنی جو ہے نا وہ سرجری کروا سکے, اور اس کو اپنے پروز اینڈ کونس کا پتہ چل جائے, اپنے ہارمس کا پتہ چل سکے. اللہ معاف کرے. اچھا, اسی, اور یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ, اللہ معاف کرے, اگین دس از ناٹ آور ٹاپک بٹ آئی ایم جسٹ سیئنگ دیٹ, ہوتا یہ ہے کہ دیر از این آرگیومنٹ ایکچولی, کہ دیر آر پیپل ہو دا پیڈوفائلس, وٹ دے ڈو از, کیونکہ انہوں نے ایک زمانے میں یہ کیا تھا, what they did was کہ جرمنی میں خاص طور میں پرابلم ہوئی تھی, کہ جرمنی کے اندر انہوں نے ہوموسیکشوالٹی کے جو ہے نا ڈسگائز کے اندر اس کے لاس کو جب پاس کروایا, تو اس کی ڈسگائز کے اندر پیڈوفائلز جو تھے انہوں نے اپنے بھی کچھ معاملات سیٹ کروائے. اسی طریقے سے ابھی ٹرانسجینڈرزم کے ساتھ یہ چیز پوٹینشیل ہارم اس کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے. when they will bring back the age of consent to the age of 4, اس میں کئی ایسے پیڈوفائلز بھی ڈیفینیٹلی انوالوڈ ہوں گے جو اس کی ایج آف کنسنٹ کو 4 سال پہ لے کے آئیں گے, تاکہ جب وہ ایک 4 سال کے بچے کے ساتھ زیادتی کریں تو وہ اس کو بتا سکیں کہ یہ انفارمڈ کنسنٹ تھی, یہ کنسنٹ امپلائڈ کنسنٹ تھی, جو بھی کنسنٹچوئل وہ ایگریمنٹ دکھا سکیں, اللہ معاف کرے. تو دا پوائنٹ ہیئر از کہ ایج آف کنسنٹ, میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو حماس بھائی. میں نے یہ دی ایج آف کنسنٹ اور ایج آف پیوبرٹی, یہ ویسٹ کا کانسیپٹ ہے کہ انہوں نے ان دو ایجز کو علیحدہ کیا. اسلام کے اندر یہ دو چیزیں الگ نہیں ہیں.
اسلام کے اندر ایج آف کنسنٹ اور ایج آف پیوبرٹی ایک ہی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, بلکہ یہاں تک کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ, بلکہ میں آپ کو ایک اسکالر کمیٹی ہے, ایک islamweb.net ایک مشہور ویب سائٹ ہے, فتویٰ کمیٹی, اس میں علماء بیٹھتے ہیں اور ان کا ایک پورا بینچ بنتا ہے, وہ فتاویٰ ہے. اس میں وہ کہتے ہیں, باقاعدہ ان کی اسٹیٹمنٹ ہے, وہ کہتے ہیں اذ لا يعتبر الرشد الا بعد البلوغ. وہ کہتے ہیں کہ جو کنسنٹ ہے, یعنی رشد کا مطلب ہے کہ ایک بندے کے اندر سینٹی ٹو دی ایکسٹینٹ کہ ہی کین ڈفرینشیٹ بٹوین دا رائٹ اینڈ رانگ, ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں وہ بلوغت سے پہلے کنسیڈریبل ہی ہے, یعنی کنسیڈریبل ہی وہ ہے بلوغت کے بعد, جب وہ ایج آف پیوبرٹی کو کراس کرے گا. ان ادر ورڈس کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بچے کے پاس ایج آف کنسنٹ, رشد کا مطلب ہے کہ تمیز, رائٹ اور رانگ, یہ اپنے لیے بینیفٹ اور نقصان کی تمیز, اسے کہتے ہیں رشد, ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ ایج آف یہ جو ایسی عمر جس کے اندر یہ انسان کو ابیلٹی آ جائے, یہ بلوغت سے پہلے آ ہی نہیں سکتی. بلوغت از دا اسٹیج, اور اس کے اندر ہمارے ہاں دو اوپینینس پائے جاتے ہیں. اگر آپ اس کے کچھ فزیکل ایسپیکٹس بھی ہیں اور ایج کو بھی کچھ علماء نے ڈیفائن کیا ہے. بعض علماء کے نزدیک جیسے ہے, دیکھیں یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ اسلام جو ہے آبجیکٹو پیرامیٹر دے رہا ہے, ٹھیک ہے نا. ان کے ہاں آبجیکٹو پیرامیٹر نہیں ہے. دیکھیں اگر ہم کوئی نمبر بھی پٹ فارورڈ کرتے ہیں, ہم کوئی بھی چیز پٹ فارورڈ کرتے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا وہ جو لا ہے, وہ لیگل, وہ آبجیکٹو ایک ایلیمنٹ دیا ہوا ہے جو کہ کرائٹیریا نمبر ہوتا ہے. ان کے پاس وہ چیز نہیں ہے, یہ کبھی آگے کریں گے, کبھی پیچھے کریں گے, کبھی لا چینج کریں گے, کبھی ریپ کی ڈیفینیشن چینج کریں گے, کبھی کنسنٹ کی ڈیفینیشن چینج کریں گے. دے ہیو no freaking idea what they are doing. سبحان اللہ. اچھا میں یہ بتا رہا تھا کہ اسکالرس کے ہاں میجورٹی اسکالرس ہیں 15 سال, اور حنفیہ جو احناف ہیں ان کے ہاں 18 سال, ٹھیک ہے نا. یہ ہے ایج آف بلوغت کی ایج, کہ اگر فار ایگزامپل آپ بس پیوبرٹی کے سائنس ریویل نہیں ہو, اگر تو سائنس ریویل ہوتے تو پھر فیئر اینڈ گڈ, لیکن اگر وہ سائنس ریویل نہیں ہو رہے تو 15 ایئرس کا وی ول کنسیڈر اے پرسن ٹو بی یہ بالغ ہو گیا, میجورٹی اسکالرس, اور باقی احناف کے ہاں 18 سال کی ہے. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ, ان ادر ورڈس ایک بچہ بلوغت سے پہلے کنسنٹ دے ہی نہیں سکتا اسلامک پرسپیکٹو سے. وہ یعنی جب تک بلوغت نہیں ہے تب تک, کیونکہ تکلیف, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بڑی مشہور, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ کرائٹیرین ہے باقاعدہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بندوں سے رفیع القلم عن ثلاث, 3 قسم کے بندوں سے قلم اٹھا دیا جاتا ہے. مطلب یہ کہ دے آر ناٹ رسپانسبل فار دیئر ایکشنز, اگر ان سے غلطی ہو بھی جاتے ہیں دے آر ناٹ ہیلڈ اکاؤنٹیبل. ان میں سے کہا عن الصبی حتی یحتلم, ایک بچہ جب تک کہ وہ بلوغت میں, پیوبرٹی نہ, یعنی احتلام پیوبرٹی کو, یعنی جب پیوبرٹی ہو جائے اس کو ویٹ ڈریمز آنا شروع ہو جائیں. تو اس سے پتہ چلا یہ کہ اسلام نے ایک ایج آف کنسنٹ کو ہمیشہ, اچھا کچھ معاملات میں ایج آف کنسنٹ زیادہ ہو سکتی ہے, کم نہیں ہو سکتی. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. مثال کے طور پہ جیسے فقہا کے ہاں یہ ڈسکشن موجود ہے کہ یعنی ایج آف کنسنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندے کو یہ ممکن ہے کہ بالغ ہو جائے لیکن اس کو ابھی رائٹ اور رانگ کی تمیز کا نہ پتہ ہو, ٹھیک ہے نا, میرے لیے کیا چیز بینیفیشل ہے, کیا چیز نقصان دہ ہے. تو خاص طور پہ جو مالی معاملات ہیں, فائنینشیل معاملات میں, اس کے اندر بعض علماء نے باقاعدہ رشد جو ہے اس کو کنسیڈر کہا, اور انہوں نے کہا اس کے لیے ضروری ہے کہ 20 سال تک ایج ایکسٹینڈ کر دی, کہ 18 سال, آپ نے کہا 18 سال کا بلوغت ہے, اور 20 سال کا بچہ وہ ہوگا جو مالی معاملات کا ذمہ دار بن سکتا ہے, اس سے پہلے نہیں, لیکن پہلے کبھی نہیں ہو سکتی. اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمارے دین نے یہ ایج آف کنسنٹ کو کبھی بھی علیحدہ کنسیڈر نہیں کیا. ایک بچہ تب تک اپنے بارے میں رائٹ ہو, ایون اگر اپنی بات شادی کی بھی بات کریں, ایک عورت بھی اگر ایک لڑکی ہے اپنے بارے میں, اس سے اجازت جو ہے نا وہ, یعنی وہ اگر 18 سال کی عمر میں ہے تو اس وقت اس سے وہ جو ہے نا اسے اجازت دی جائے گی, وہاں پہ اسے اجازت لے گی 15 سے 18 سال کی عمر میں, یا پھر اس سے پہلے اگر وہ بالغ ہو جاتی ہے تو اسے بھی دی جا سکتی ہے. دیکھیں اسلام کا سب سے خوبصورت بات یہ کیا ہے, اس نے بھی اس کو کنسنٹ کو اپنا کرائٹیریا پھر بھی نہیں بنایا. ایج ایک علیحدہ کرائٹیریا, اچھا ایج نہیں, سوری اپنا بلوغت جو ہے پیوبرٹی کو ایک کرائٹیریا بنایا. لیکن سیکشول ایتھکس کے اندر فار لوگوں کا سوال ہو سکتا ہے یہاں پر کہ اچھا ٹھیک ہے, لیکن اب وہ کوئی نہ کوئی آپ کو سینیریو دیں گے کہ جہاں پر یہ انجسٹس ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, ہو سکتا ہے. تو یہاں پر سمپل سا آنسر یہ ہے کہ بھائی اسلام جو ہے وہ کیا کس چیز کو کرائٹیریا رکھتا ہے, وہ ہارم کو کرائٹیریا رکھتا ہے. کہ مثال کے طور پر کوئی بھی جو آپ کے سیکشول ایتھکس ہیں, ٹھیک ہے, شریعہ کورٹ کیا دیکھے گی کہ آپ نے کسی کو ہارم پہنچایا کہ نہیں گیا آپ کے اپنے سیکشول ڈائنامکس میں, اس چیز کو پرائمری رکھا ہوا ہے, یعنی انسانی جان کو ایک پرائمری پرنسپل رکھا ہوا ہے. یہاں پر ڈاکٹر جونیتھن براؤن بہت زبردست اسٹیٹمنٹ لے کے آتے ہیں, کہتے ہیں دا شریعہ آفرڈ پروٹیکشن ٹو بوتھ وائفز اینڈ ایوری بڈی ایلس انوالوڈ ان دس ڈائنامک, but it did not come under the rubric of consent but that of harm.
ٹھیک ہے نا. نے کہا بائی ڈیفینیشن دیٹ کرائم آف ریپ کوڈ ناٹ اکر وین illicit ریلیشن شپ. ٹھیک ہے, یعنی وہ تو پہلے ہی مطلب یعنی یہ سارے جو معاملات ہیں وہ پرائر ہی اللیگل ہے. ٹھیک ہے, جیسے ریپ کا معاملہ ہو گیا یا باقی چیزیں معاملہ, ان سب پہ آلریڈی لاز ایگزسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر کسی میریٹل سسٹم کے اندر, حلال سسٹم کے اندر اگر مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اس کے ہارم کی بیس پہ ہوگا. ہاں, تو یعنی ہارم کو کنسیڈر علماء نے کیا یا دین نے کنسیڈر کیا, یہ بھی نہیں ہے کہ ہم ہارم کو بالکل بھی, ہم نے پہلے اس پہ ڈسکشن کی ہے کہ ہم نے ہارم کو بھی پرائمری مورل کنسیڈر نہیں کیا ہوا. ہم نے جس موقع پہ ہارم بنتا ہے, ہارم کی انوالومنٹ, ہارم پرنسپل یا ہارم کا ڈیفائن کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے, تو پھر بات یہ ہے کہ ایکچوئل ہارم جو ہے جو ڈیفائن کرنے والا ہے وہی بتاتا ہے کہ کہاں پر جو ہے ہارم جو ہے وہ اس کو بینیفٹ دے گا, کہاں ہمیں نقصان دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ جگہوں پہ ہارم کو کنسیڈر کیا ہے اور کچھ جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے ہارم کو کنسیڈر نہیں کیا. یعنی بظاہر وہ اسپریچول ہارم بھی ہے کیونکہ ہم نے وہ ٹیمپریری ہارم ہے. ٹھیک ہے نا, تو کہنے کا مطلب جیسے جہاد کا معاملہ ہے. تو میں نے جو ایج آف کنسنٹ کی بات کی تھی نا, اس کا میں ذرا مقصد بتا دوں. اس کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں ہم نے بات یہ کی کہ یعنی کنسنٹ جو ہے یہ جو ہے نا, یعنی کنسنٹ کبھی بھی یعنی دیر از اے, یعنی کچھ جگہوں پہ جب یہ آج کل جو ویسٹ جو ہے وہ کنسنٹ کو پیچھے لانے کی کوشش کر رہا ہے, اور اس کے ریزن کیونکہ انہوں نے اس کو مورل پرنسپل بنایا ہے, اور چونکہ ان کی پوری ایتھکس اور ان کی مورالٹی اور اپنا وہ لیگل سٹرکچر بھی اس کے مطابق لانا چاہ رہے ہیں, یعنی وہ اس کو بیس بناتے ہیں, اس کے اندر بھی اس کو بیس بنیاد بناتے ہیں, اس وجہ سے وہ اس کو کھینچ رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے وہ اللہ معاف کرے کس طریقے سے نقصان پہنچا رہے ہیں, وہ پھنس رہے ہیں کئی جگہوں, وہ پھنس رہے ہیں. جیسے انہوں نے کہا نا کہ بچوں کو پھر کیا کریں گے, اللہ معاف کرے پی ڈی ایف فائلس کو اگر فار ایگزامپل وہ لے آتے ہیں ایج 4 پہ ٹرانسجینڈرزم کو ثابت کرنے کے لیے, جو ان کا ایک الگ مسئلہ ہے, تو اس کے لیے پھر وہ پی ڈی ایف فائلس کو کس طریقے سے اللہ معاف کرے وہ پکڑیں گے, وہ بھی نہیں, وہ خوش ہوں گے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ کم ہو. تو کہنے کا مطلب ہے کہ میں آپ کو اس سے بھی بڑی گیم بتاتا ہوں, یہ پیڈو فائل تک گیم نہیں رکتی. ٹھیک ہے نا, زو فائل اپنا اسی بیس پہ اپنا سارا ڈیفینس لے کے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اچھا وہ اس کو ایک یہاں پر ایک بڑا مشہور بھی ہوا. ٹھیک ہے نا, یہ زو فائلس کا ایک انٹرویو بھی انہوں نے کیا اس بارے میں کہ اچھا ہمیں یہ بتائیں کہ جانور تو کنسنٹ نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کہ وہ تو کوئی وربل کنسنٹ نہیں دے سکتا, تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں. اس نے کہا کہ مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ گونگا انسان جو ہے وہ وربل کنسنٹ دے سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, کیا وہ اس کے سیکشول رائٹس نہیں ہیں. ٹھیک ہے, کیا کوئی بندہ جو کہ مینٹلی امپیئرڈ ہے یا تھوڑا سا اس کے سیکشول رائٹس نہیں ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ ایک کیا ہوتا ہے, اس نے خود پھر اپنا ڈیفینس دیتا ہے, کہتا ہے کہ دیکھو کوئی بھی اس طرح کا سین بندہ نہیں ہے کہ جو ڈاگ کا کوئی بھی مطلب یعنی ڈاگ یا کوئی بھی اینیمل کو کوئی ہاتھ لگائے اس جگہ پر تو وہ اس کے ساتھ وائلنٹ ہو جاتا ہے. لیکن ظاہری بات ہے ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس سے امپلائڈ کنسینٹ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, جس میں وہ بھی راضی ہوتا ہے, ہم بھی راضی ہوتا ہے, اور اس طرح کر کے مطلب یعنی اس نے پوری جسٹیفیکیشن دی. اس سے لیٹ الون ایز لانگ ایز جانور جو ہے وائلنٹ نہیں ہو رہا ہے, وائلنٹ نہیں ہو رہا ہے, کنسنٹ ہے, کیونکہ امپلائڈ ہے, کیونکہ اس نے پازیٹیو کیو لیا. ٹھیک ہے, آپ کا جانور ہے یہ, اس کے بارے میں پوری انہوں نے رائٹنگس لکھی ہوئی ہیں, پیپر پبلش ہوئے ہوئے ہیں اس بات پہ. ہارم پرنسپل کا بھی اگینسٹ انہوں نے لکھا ہوا ہے بیسٹیلٹی کے اندر, اٹس ناٹ ایون ہارمفل فار دیم. انہوں نے کنسنٹ کا معاملہ بھی کور کیا ہوا, کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے تو پھر پہلے یہ بتاؤ کہ جو جانوروں کو آپ کاٹ کے کھاتے ہو, ٹھیک ہے نا, ان کی کنسنٹ کے ساتھ کھاتے ہو. تو کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو یہ کر رہے ہیں, آپ تو کھا رہے ہو انہیں پکڑ کے. ٹھیک ہے, مطلب یعنی اگر آپ نے کنسنٹ کو لے لیا اپنا مورل پرنسپل تو آپ پھنسی جاؤ. ٹھیک ہے نا, زوفیلیا بھی جسٹیفائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, اب یہ دیکھیں نا, یہاں زوفیلیا جسٹیفائی ہو رہا ہے, پیڈیوفیلیا جسٹیفائی ہو رہا ہے, مطلب یعنی یہ بات سمجھ آ گئی. کنسنٹ از ناٹ دی پرنسپل. لیٹ می پلے ود دی ڈیولز ایڈوکیٹ فار ا وائل. ٹھیک ہے نا, ریپ کے اندر اگین میرا سوال آپ سے یہ ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے اس پرسپیکٹیو سے کور کریں, پھر میں اسلامک پرسپیکٹیو سے بھی اس پہ بات کرتا ہوں کہ ریپ کی کیا وائی از اٹ اے پرابلم ان ریپ. اگر ریپ کے اندر چلے ہم سنگل آؤٹ کر لیتے ہیں کہ ریپ کا ایک مسئلہ ہے, وہاں پہ ہم کنسنٹ کو بیس بناتے ہیں, تو وٹ از دا پرابلم ان دیٹ. اچھا, ریپ کا پرابلم کیا ہے, انہوں نے اس کی ڈیفینیشن کیوں چینج کرنے کی کوشش کی ہے. وہ اس لیے چینج کرنے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیں فرض کریں اگر آپ نے صرف اس بیس پہ رکھا ہوا ہے کہ ریپ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کنسنٹ نہیں ہے, کنسنٹ نہیں دیا تو ریپ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, تو ہوگا یہ کہ انہوں نے کہا کہ لیگل معاملے میں پرابلم ہوتے ہیں اس کو, کیوں, کیونکہ کنسنٹ کی ڈیفینیشن فکس نہیں ہے. ٹھیک ہے, کنسنٹ امپلائڈ بھی ہو سکتا ہے, افرمیٹیو بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. جو وکٹم ہے اس نے جو پروسیکیوٹر ہے یعنی جو بندہ جس نے کیا ہے, جو پرپیٹریٹر ہے, اس نے بس کیا کرنا ہے کہ اس نے یہ پروف کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ کنسنٹ تھا. ٹھیک ہے, تو آج آ کے ساری بحث کیا ہو جاتی ہے, وکٹم کے بیہیویئر پہ بحث پہنچ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر کنسنٹ کی پیورلی کنسنٹ کی بیسس پہ ہوگی ساری بحث تو کیا ہوگی کہ وہ آ جا کے وکٹم کے اوپر بار بار جو ہے وہ یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ بیہیویئر پھر جو یعنی اس کے عمل کے بجائے
فوکس سارا وکٹم کے عمل پہ ہوگا. تو کنسنٹ تھی کہ نہیں, اس نے کنسنٹ کی تھی, اس نے میں نے اس لیے, مطلب وہ بحث ہی نہیں ہو رہی کہ تم نے کیا کیا, یعنی اس نے وائلیشن کی, اس نے جو اس کے ساتھ جو اس کے جس طریقے سے بھی اللہ معاف کرے بری طریقے سے اس کا معاملہ کیا, وہ ڈسکشن ہی نہیں ہو رہا. ساری ڈسکشن جو ہے وہ اس نے نوٹ کیا تھا تو میں نے اس کے کیو لیا, پازیٹیو کیو لے لیا اور میں نے کر دیا ساری بھی, وہ ساری پھر ڈسکشن جو ہے وہ وکٹم کے پاس چلے گی. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے کام نہیں دے رہی. ٹھیک ہے, خود ہی بنا کے خود ہی پھنس گئے. ٹھیک ہے, کیونکہ انہوں نے کیا کنسنٹ کی بیس پہ یہ لیگل ڈیفینیشن بنائی ہوئی تھی. اب انہوں نے کہا کہ اب ہم اس طرح کی کریں گے کہ جس کے اندر نا اس میں لیک آف کنسنٹ والا ایشو نہیں ہوگا, بلکہ سارا جو اپنا پرپیٹریٹر کا کرائم ہے نا اس کے اوپر فوکسڈ ہوگا. تو یہ ایک ون آف دا ریزنز ہے. اچھا, اس میں نا حماس میں انشاءاللہ اس کو کنکلوڈ کرنے سے پہلے آخری اسلامک پرسپیکٹو میں یہاں پہ لے کے آتا ہوں کہ سیکس وداؤٹ کنسنٹ از ریپ. اس میں پرابلم کیا ہے ریلیجس پرسپیکٹو سے میں لے کے آنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اسلامک پرسپیکٹو سے اگر آپ دیکھیں نا تو جو کنسنٹ ہے, جو اگر آپ دیکھیں کہ ایک مسلمان عورت کے لیے کیا پرابلم ہے, وائی ڈز شی, یعنی اسلام کی نظر میں ریپ کرائم کیوں ہے اور ویسٹ کی نظر میں ریپ کرائم کیوں ہے, اس کی بنیادی فیکٹرز اور ریزنز فرق ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. ویسٹ کے نزدیک ریپ اس لیے جرم ہے کیونکہ یہاں پہ ایک انسان کی کنسنٹ وائلیٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے برا ہے یہاں پہ. اگر کنسنٹ وائلیشن نہیں ہوتی تو وہ برا نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک عورت اگر فار ایگزامپل فورنیکیشن کرتی ہے, زنا کرتی ہے, دیٹس ناٹ اے پرابلم. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ کنسنٹ موجود ہے. اسی طریقے سے ایک عورت فار ایگزامپل اگر کپڑے اتار کے ننگی چل رہی ہے, بیچ میں ہے یا بکینی کے اندر پھر رہی ہے, تو خود دکھا رہی ہے اپنی باڈی, تو پرابلم نہیں ہے کیونکہ کنسنٹ موجود ہے. لیکن فار ایگزامپل اگر ایک مرد اس کا کپڑا اگر اس کی شرٹ اتار دیتا ہے یا نیچے کر دیتا ہے یا اس کو ہاتھ لگاتا ہے, اسی طریقے سے اگر ایک عورت مساج کرواتی ہے تو مساج کرواتی ہے ایک مرد سے, تو کنسنٹ ہے, تو اس کی پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر مرد ویسے ہی اس کو جسم پہ ہاتھ لگاتا ہے تو وہاں پہ ہراسمنٹ ہو جاتی ہے, وہاں پہ سیکشول ابیوز آ جاتا ہے. ان ادر ورڈس یہاں پہ مین پرابلم وائلیشن آف کنسنٹ ہے. اسلامک پرسپیکٹو سے اگر آپ دیکھیں تو اسلامک پرسپیکٹو سے یہاں پہ وائلیشن آف کنسنٹ ہے پرابلم, لیکن یہ چھوٹی پرابلم ہے. اصل پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ کا رائٹ وائلیٹ ہو رہا ہے, اللہ کا حکم وائلیٹ ہو رہا ہے. اصل پرابلم وہاں پہ ہے. اس کی کئی دلیلیں. پہلی دلیل جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ دینا چاہتا ہوں, صحیح بخاری کی حدیث بڑی مشہور ہے, اسے یار یہ بڑا گہرا پوائنٹ ہے, اسے ایک اور مسئلہ بھی حل میں کروں گا انشاءاللہ. وہ یہ ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کا واقعہ بتایا جو غار میں پھنس گئے تھے. اس میں سے ایک شخص ایسا تھا کہ جس کو اپنی جو ہے نا چچا کی بیٹی کے ساتھ جو ہے نا محبت تھی, اور وہ اس کے ساتھ ایک فزیکل یعنی تعلق رکھنا چاہتا تھا. ہی وانٹیڈ ٹو سلیپ ود ہر ان سمپل ورڈس. ہوا یہ کہ اللہ کی طرف سے ایک اس کو اپرچونیٹی ایسی ملی کہ اس کو نا اس عورت کو کوئی پیسوں کی ضرورت پڑی, تو اس نے آ کے اس سے مانگے. یہ مالدار آدمی تھا, اس نے کہا مجھے پیسے دے دو. 120 دینار کی ڈیلنگ ہوئی. تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک شرط پہ پیسے دوں گا کہ اگر تم میرے ساتھ یہ کام کرو گی. ٹھیک ہے. اب وہ عورت مجبور تھی. اگین یہاں پہ مجبوری آ گئی. شی ڈڈ ناٹ ڈو اٹ کنسنچولی. اگرچہ بظاہر وہ کنسنٹ کر رہی ہے, لیکن حالات کی مجبوری کی وجہ سے پھر بھی یہ کیا کنسنٹ میں آتا ہے کہ نہیں آتا, یہ اگین ڈسکشن ہے. اگین جب آپ اس کو مورل پرنسپل بنائیں گے تو یہ اس کو کیا کریں گے, اس کا کیا جواب دیں گے. بظاہر تو یہ بھی پھر ریپ ہو جائے گا, حالانکہ وہ کنسنٹ کر رہی ہے. اب ہوا یہ کہ شریعت کے اندر کیا اس نے کیا کیا کہ جب 120 دینار اس نے کہا ٹھیک ہے میں دے دوں گا, اور ٹائم وغیرہ سیٹ کر دیا, تو وہ عورت آئی اور اس نے آ کے جب وہ اس کے ساتھ جب وہ بالکل کرنے لگا اور انٹر کورس کرنے لگا تھا, تو اس نے جو جواب دیا وہ کیا تھا. اب یہ بالکل مجبوری ہے, جبر ہے, یہاں پہ کنسنٹ نہیں. یعنی اگر آپ اس ڈیفینیشن کو اپلائی کرو, سیکس وداؤٹ کنسنٹ از ریپ, تو یہ ریپ ہے قسم کا. اس نے کہا یا عبد اللہ, اے اللہ کے بندے, اتق اللہ, اللہ سے ڈر جاؤ, ولا تفتح الخاتم الا بحقہ, کہ تم جو سیل ہے اس کو توڑو نہ مگر یہ کہ جو اس کا حق ہے. ان ادر ورڈس شادی کے بغیر. یہاں پہ اس نے یہ نہیں کہا کہ میرا مسئلہ ہے ذاتی کہ تم میری کنسنٹ کو وائلیٹ کر رہے. اس نے کہا کہ جو تم گناہ کرنے لگے اس کی اللہ نے اجازت نہیں دی. ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی ایک اور روایت کے اندر, لا احل لك ان تفض الخاتم الا بحقه, میں تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی, دس از ناٹ مائی کنسنٹ, اگین, کہ تم اس مہر کو بغیر حق کے توڑو. ان ادر ورڈز اگر حق اللہ کی طرف سے مل جائے تمہیں شادی کرنے کا, پھر میں تمہیں روک نہیں سکتی, پھر تمہارے لیے حلال ہے. لیکن اس کے باوجود ان ادر ورڈز میری کنسنٹ اللہ کی کنسنٹ کو پریسیڈ نہیں کر سکتی. اس سے پتہ چلا. اور اچھا پہلی بات تو یہ امپورٹنٹ, پہلے میں نے کہا دلیل اس کی یہ ہے کہ اسلام کے اندر کنسنٹ کی وائلیشن ریپ نہیں ہے. کیوں؟ یہ حدیث ہے, کیونکہ یہاں پہ اصل چیز کیا ہے کہ اللہ کا حق وائلیٹ ہو رہا ہے. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جو بڑی پرابلمٹک بھی ہے, بڑا ایک بار میں پھر بھی ڈسکس کر لیتا ہوں کیونکہ ایکیڈیمک ڈسکشن, ایکیڈیمک ڈسکورس ہے. اسلام میں ریپ اور زنا کی سزا میں فرق نہیں ہے.
عجیب بات ہے. حالانکہ یہاں پہ ریپ ہو رہا ہے اور زنا نہیں ہے, لیکن سزا میں فرق نہیں ہے. فرق صرف ایک ہے, اور علماء نے صراحت سے, کلاسیکل اسکالرشپ نے باقاعدہ اس پہ ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے کہ دا اونلی ڈفرنس بٹوین ریپ اینڈ زنا, فورنیکیشن یا اڈلٹری, حد, یعنی دونوں کے لیے حد سزا ایک ہی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ریپ کے اندر صرف سزا ایک بندے کو ملتی ہے اور اس کے اندر سزا دونوں کو ملتی ہے. فرق یہ ہے, یہاں پہ جس کے اوپر ریپ کیا گیا اس کو کوئی سزا نہیں, ڈیفینیٹلی وہ بیچارہ مظلوم ہے, معصوم ہے, اور جو پرپیٹریٹر ہے اس کو سزا ملتی ہے, لیکن یہاں پہ دونوں کو سزا ملتی ہے. لیکن سزا کیا ہے؟ حد ہے. حدیث میں باقاعدہ, سنن ترمذی کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, بلکہ سنن ابی داؤد میں بھی ہے, وہ بھی میں بیان کر دیتا ہوں جلدی سے, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت پہ جو ہے نا وہ جبر کیا گیا, زنا کیا گیا, زنا بالجبر کیا گیا اس کے ساتھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اس بندے کے اوپر حد قائم کی, لیکن اس عورت کو آزاد کر دیا, اس عورت کے, اور یہ حدیث نمبر 1453 ہے. ایک اور حدیث ہے جو سنن ابی داؤد کی حدیث ہے, اور اس کے اندر باقاعدہ واقعہ موجود ہے کہ ایک عورت نماز پڑھنے کے لیے نکلی رات کو, تو ایک مرد آیا, اس نے اس کے اوپر حملہ کیا اور اس کو اس کے ساتھ زیادتی کی. زیادتی کرنے کے بعد جب زیادتی کر رہا تھا اور آلموسٹ when he ended up, تو اس عورت نے چیخنا چلایا, تو لوگ آئے بھاگ کے, تو وہ بھاگ گیا. ایک اور بندہ وہاں سے گزر رہا تھا, اس کو پکڑ لیا کیونکہ اندھیرا تھا, اس نے کہا اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے, تو صحابہ نے اس کو پکڑ لیا, اور پکڑنے کے بعد اللہ کے رسول کے پاس پیش کر دیا. اللہ کے رسول نے کہا اگر تم نے زنا کیا ہے, تم نے اگر جبر کیا, تو تمہارے پر حد ہوگی, اور حد کیا ہوگی, تمہیں رجم کیا جائے گا. رجم اس لیے کیونکہ بعض روایات کے اندر پتہ چلتا ہے کہ ہی واز میرڈ, رجم کی سزا تھی, وہ میرج کی وجہ سے, یہ نہیں کہ وہ اسپیشل سزا تھی میرج کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو, یعنی تو جیسے ہی کیا, تو وہ بندہ جو تھا وہ بھی مسلمان تھا, جیسے اس کو پتہ چلا کہ کسی اور بندے کو رجم کیا جائے گا میری وجہ سے, فوراً کھڑا ہوا, اس نے کہا اللہ کے رسول میں نہیں کیا تھا, تو مجھے سزا دیں. تو اس نے پھر اللہ کے رسول نے اس کو سزا دی اور عورت کو معاف کر دیا. تو اس سے پتہ چلا کہ اسلام میں ان دونوں کی سزا میں اختلاف نہیں ہے. اچھا, اب انٹرسٹنگ اس سے پتہ یہ چلا کہ یہاں پہ فورنیکیشن میں بھی اور اس میں بھی اصل چیز جس کی جو پرابلم ہے, جس کی وجہ سے سزا یا کرائم بن رہا ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ کنسنٹ وائلیٹ ہو رہی ہے, بلکہ اصل چیز میں اگین کہہ رہا ہوں, اس کا یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ اس کو کنسیڈر نہیں کیا اسلام نے, اس کی بھی میں بات کرتا ہوں, لیکن اصل چیز اس میں وہاں پہ یہ ہے کہ اس کے اندر وہ ہے. اور اس میں سیدنا ابو بکر صدیق, موطا امام مالک میں سیدنا ابو بکر صدیق کے دور میں بھی اس طرح ایک جبر ہوا, اس طرح سیدنا عمر کے دور میں غالباً سیدنا علی کے دور میں بھی ہوا, اور وہاں پہ بھی اس طرح کی سزا دی گئی. تو پوائنٹ ہیئر از کہ یہاں پہ کنسنٹ میں اصل چیز اللہ کے راہ کی بات ہے. اب یہاں پہ ویسٹ کے پرسپیکٹو میں, اللہ معاف کرے, اسی لیے دیکھیں یہاں سے مسئلہ پتہ کون سا حل ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے میرٹل ریپ کا مسئلہ. میرٹل ریپ کے اندر ایک عورت, ایک ویسٹرن عورت, وہ کہتی ہے کہ میرا ریپ ہوا ہے. اب وہ عورت روزانہ اپنے شوہر کے ساتھ, شی سلیپس ود ہم, یا اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ وہ روزانہ تعلقات ہے. صرف ایک رات اس کے نہیں تھے, اس کی پسند نہیں تھی یا اس کی چاہت نہیں تھی, تو مرد نے زبردستی کی, تو ناؤ اب میرٹل ریپ کو بلکہ نارمل ریپ سے زیادہ برا کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یو ہیو ٹو لیو ود ہم اور یو ہیڈ اے ٹرسٹ ود ہم, تو دس از ورس دین دی, اللہ معاف کرے. اسلام کے ہاں یہ بات ہی نہیں ہے. اسلام میں بلکہ الٹا بات ہے کہ اگر ایک مرد اپنی بیوی کے پاس آنا چاہیے اور عورت ناپسند کرے, تو باقاعدہ فرشتوں کی طرف سے بد دعا, یعنی اس کے لیے دعا ہوتی ہے کہ یہ کیا تم کر رہی ہو. اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت کو سبجوگیٹ کیا, نہیں, اسلام پسند نہیں کرتا اس بات کو, لیکن اسلام اس کو ایک نارمل ایک میاں بیوی کا تعلق ہے یار. اور آپ دیکھیں کہ عام طور پہ اس طرح کے میرٹل ریپ مسئلہ بھی تب ایک مسلمان مرد اور عورت کے لیے تب مسئلہ ہوتا ہے جب اللہ کرے کوئی پھڈا ہو. جب پھڈا نہیں ہوتا, کئی دفعہ ایسے مومنٹ ہوتے ہیں جس میں مرد کا دل نہیں ہوتا, عورت کرنا چاہ رہی ہوتی ہے, کئی دفعہ الٹا بھی ہوتا ہے, اینڈ یو سرو یور پارٹنر. دس از ناٹ اے بگ ڈیل, دس از ناٹ سم تھنگ. ہوا یہ کہ انفارچونیٹلی یہ ہمارا ایشو ہی نہیں ہے, مسلمانوں کا میرٹل ریپ ایشو ہے ہی نہیں, کیونکہ یہاں پہ وائلیشن آف کنسنٹ ہو ہی نہیں, مسئلہ ہی نہیں ہے. ویسٹ کے ہاں یہ ایشو تھا, ان کے ہاں کیونکہ اصل چیز کنسنٹ ہے سیکشول ایتھکس کے اندر, تو انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پہ چونکہ میرٹل ریپ کے اندر بھی چونکہ کنسنٹ وائلیٹ ہو رہی ہے, تو انہوں نے اس کو بھی ریپ بنا دیا. اور ہمارے یہاں اللہ معاف کرے اب مسلمان بھی سو کالڈ اس کو بائی کر کے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ میرٹل ریپ, اللہ معاف کرے. حالانکہ ہارم ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ نے یہاں پر مطلب اس میں میرٹل کنڈیشن کے باوجود اپنی بیوی کے اوپر ظلم کیا, باقاعدہ کلاسیکل کیس موجود ہے, اور جوناتھن براؤن بھی یہی مینشن کرتے ہیں کہ اس بندی نے کہا کہ میرے ہسبینڈ نے میرے ساتھ یہ والا چیز کیا, میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے, میرے پاس یہ نشانات پڑے ہیں, انہوں نے کہا جہاں پہ ہارم ہوا, شریعت نے کہا کہ اگر میرٹل ریپ یا ایون نارمل یار ریپ نہ چھوڑیں, میاں بیوی اگر آپس میں کر رہے ہیں, فار ایگزامپل تعلق قائم کریں, جنسی تعلق, اور ایک مرد جو ہے وہ عورت کو مارنا شروع کر دیتا ہے یا وہ پھر وہ سیڈسٹک ہو جاتا ہے, وہ عورت نارمل کنسینچوئل چیز میں بھی اس کے اوپر کیس کر سکتی ہے, اور شریعت کے اندر وہ لائبل ہے. یعنی بحث اگین وہی پوائنٹ ہمارا یہ ہے. لیکن اس کے اندر ایک میں وضاحت کر دوں, بعض علماء نے کانٹمپریری اسکالرز نے یعنی ریپ کو نا ڈفرینٹلی ٹریٹ کیا. انہوں نے کہا کہ اس کے لیے حد جو ہے نارمل جو کلاسیکل ہمارے یہاں, بلکہ امام, میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ امام
چلیں وہ بات کی بات ہے. میں بتانا چاہتا ہوں کانٹمپریری اسکالرس نے اس کو کہا کہ یہ حرابہ کے اندر آتا ہے, اسی لیے اس کی سزا سخت ہے. حرابہ کے اندر آپ کو پتہ ہے وہ سزائیں ہیں کہ سب سے پہلے ایک تو یہ کہ جلا وطن کر دیا جائے, دوسری چیز ڈپینڈنگ اپان دا سیویرٹی آف دا کیس, یا تو دوسری بات یہ ہے کہ اس کے مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں, یا تیسرا یہ ہے کہ اس کو جو ہے نا سولی پہ لٹکا دیا جائے یا اس کو قتل کر دیا جائے. 4 سزائیں ہیں, ان میں سے کوئی ایک حاکم وقت جو ہے ڈپینڈنگ اپان دا سچویشن ورسٹ جتنا ورسٹ ہوگا اتنی سخت سزا زیادہ ہے, وہ کر کے سیٹ کر دے گا. تو بعض علماء نے کہا کہ ریپ جو ہے وہ حرابہ کے اندر آتا ہے, وہ زنا کے اندر نہیں آتا, فرق ہے دونوں میں. اچھا اس اوپینین کو بھی اگر آپ مان لیں, اگین دس از اے اسکالرلی ڈفرینس ہے, ڈسکشنز ہیں, وی رسپیکٹ بوتھ آف دیم وچ آف دیم. میں کہتا ہوں کہ اگر ایون حرابہ بھی مان لو اور آپ کو کہ ورس سزا ہے, اور حرابہ کی سزا بہت سخت ہے کہ مخالف سے ہاتھ کاٹ دینا اور پتہ نہیں اللہ بہت بری طریقے سے عبرت بنانا اس کو, وہاں پہ بھی اصل ریزن حرابہ کے اندر وہ کنسنٹ کی وائلیشن نہیں ہے, کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لاز کی اللہ کی لا کی وائلیشن اور انسانیت کے اندر فیئر اور ٹیرر پھیلانا. وہاں پہ بھی اصل مسئلہ کنسنٹ کی وائلیشن نہیں ہے, وہاں پہ کیا ہے ٹیررزم پھیلانا یا ڈر اور خوف و ہراس پھیلانا, اور اصل چیز اللہ کی رائٹ کی وائلیشن ہوگی. کہ ہمارے دین کے اندر اصل میں ایک مسلمان عورت اللہ معاف کرے جب اس کا جب اللہ معاف کرے اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, تو اس کے لیے ایک چیز تو یہ پرابلم یہ تو ہوتی ہے کہ اس کی کنسنٹ کی وائلیشن ہوئی ہے, وہ بھی ہے, میں یہ نہیں کہتا اس کو بالکل ڈینائی کرتا ہوں, ظاہر ہے ہر بندہ اپنی اللہ نے کچھ نہ کچھ اختیار تو دیا ہے ایک عورت کو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اصل چیز اس کے لیے پرابلمٹک ہوتی ہے کہ میرے جسم کی جو حرمت ہے اس کو پامال کیا گیا, اور اس سے بڑی بات کہ میرے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی ہے, اس بندے نے اللہ کی نافرمانی کی ہے. اللہ وہ جیسے عورت نے کہا تھا, اس نے کہا تھا یہ حق جو تجھے اللہ نے نہیں دیا تو اس حق کو نہ یوز کر, تو اس حق کو کیوں وہ کرتا ہے, وائلیٹ کرتا ہے, اللہ کے حق کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے. تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے میرٹل ریپ والا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ یہ چیز جب آپ اسے اس پیراڈائم سے دیکھیں گے نا, میاں بیوی کا, اگین میں یہ نہیں کہہ رہا اللہ معاف کرے کہ میرٹل ریپ اگر مرد کر رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, غلط ہے, اس کو اپنی بیوی کا خیال رکھنا چاہیے. اور جب یہ ہارم کی طرف جائے گا, جیسے جوناتھن براؤن کی آپ نے بات کی, جب وہ ہارم کی طرف جائے گا تو پھر ہی از ہیلڈ اکاؤنٹیبل, لیکن یہاں پہ اصل چیز ہارم ہے. اور اگر عورت واقعی سائیکولوجیکل انہیں کئی بیسس پہ وہ کیا کر سکتی ہے کہ وہ اپنا خلا لے سکتی ہے, اور ایک نہیں ملٹیپل بیسس پہ, اور ایون یہ کہ اگر وہ سائیکولوجیکل ہارم, اسلام نے سائیکولوجیکل ہارم کو بھی کنسیڈر کیا. اگر ایک عورت میرٹل یعنی میرج میں بھی اگر وہ سیکشوئل سیٹسفائیڈ نہیں ہے باقی, یا پھر میرج میں اس کے اوپر اگر مرد زبردستی اس کے ساتھ یہ تعلق کرتا ہے, اس کو سائیکولوجیکل پرابلم ہوتی ہے اس کی وجہ سے, تو مرد کے اوپر اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اس طرح ہارم کرے. شی کین گو اینڈ شی کین ایکچولی ٹیک خلا ایز ویل. اور اگر مرد نے اس کے باوجود زیادتی کرتا, یعنی اس نے نہیں اس کی پرواہ کی اور اس کو کانسٹنٹلی ہارم پہنچاتا رہا اس طرح, تو جو ہے تعزیراً اس کو سزا بھی مل سکتی ہے کورٹ کی طرف سے, اسلامک لا. تو اگین اٹس ناٹ اے بگ ایشو. اگین انہوں نے کیا کہ ویسٹ کا ایشو اٹھا کے ہم نے ڈال دیا, ہمارا مسئلہ ہی نہیں تھا وہ, پہلی بات. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح اسلام نے اس کو بڑے آسان, خلاصہ یہ ہے کہ آج کی ڈسکشن کا الحمدللہ بڑی اچھی ڈسکشن ہوئی. آپ نے جو شروع میں ہم نے کنسنٹ کو ڈیفائن کیا, کنسنٹ کو ڈیفائن کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی بات کی کہ کنسنٹ ایز اے مورل پرنسپل, سیکس ایتھکس کے اندر بات نہ بھی کریں یا سیکشول ایتھکس میں بات نہ بھی کریں, اس کے باوجود لیگل لیول پہ بھی یہ برا فیل ہے. اسی طریقے سے آپ نے کہا میڈیکل لیول میں بھی فیل ہے, آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا پہ, اسپورٹس پہ, یہ مینوفیکچرڈ بھی ہوتا ہے, اس کے ملٹیپل ریزن ہے. اور اس کو مورل پرنسپل بنانا, اصل پوائنٹ یہ ہے کہ مورل پرنسپل بنانا یہ اٹ سیلف غلط ہے. ہمارے لیے مورل پرنسپل اصل میں کیا چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو صحیح اور غلط کہا ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتے تم نہیں جانتے. تو انسان جب اپنی مرضی سے فیصلے کرے گا, پہلی بات ہے وہ اپنے بارے میں صحیح اور غلط کا فیصلہ کر ہی نہیں سکتا. نمبر ریزنز ہیں, ایک تو یہ کہ اس کا لمیٹڈ نالج ہے, دوسری بات ہے لمیٹڈ نالج نہ بھی ہو اس کی کنسنٹ مینوفیکچرڈ ہو سکتی ہے, مطلب ملٹیپل ریزن. اور اس کے بعد معاشرہ بھی اثر انداز ہو سکتا ہے, ہزاروں چیزیں ایسی ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اصل ہمارا پوائنٹ وہ یہ ہے کہ اصل میں ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے, یعنی یہ بنیاد ہے ہماری کہ اللہ کیا کہتا ہے, یہ نہیں دیکھنا کہ ہماری ایک انسان کی پرسنل چوائس کیا ہے. تو اس کو اگر آپ بنائیں گے بیس, تو پھر ہزاروں مسئلے میں پھنسیں گے, اپنے لیے بھی نقصان کریں, اپنے آپ کو بھی نقصان میں دیں گے, اور معاشرے کے لیے بھی آپ نقصان کا باعث بنیں گے. تو اللہ تعالیٰ جو سنا ہے اس کو صحیح معنوں پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کے جو ہارمز ہیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.